السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اما بعد، عزیز بہنوں، اب ہم شروع کریں گے انشاءاللہ سورہ نور. نور، روشنی، اس کا نام سورہ نور کیوں رکھا گیا ہوگا؟ یہ سورہ بہت مختلف ہے، اپنے انداز، اپنے آغاز، اپنے الفاظ، ہر چیز کے اعتبار سے دوسری صورتوں سے بہت مختلف. تھوڑا سا باہر جا کے ٹہل کے آ جائے، میں نے اس کی ریکارڈنگ میں آئے گی پوری آواز بتا دوں. یہ سورہ نور جو سراسر روشنی ہے، کس چیز کی روشنی؟ گھر کے لیے، معاشرے کے لیے، سماج کے لیے، اپنے دل کے اندر کے لیے اور اپنے باہر کے، اپنے اعمال کے لیے، اپنے آخرت کے لیے، ہر چیز کے لیے روشنی. اس میں اللہ تعالیٰ کے نام النور کا ذکر اور آیت نور اسی سورت. اس کا آغاز بھی بہت منفرد ہے اور اس کے پیچھے واقعات بھی بہت سارے ہیں. یہ سورہ مختلف حصوں میں نازل ہوئے ہیں، یعنی مختلف کچھ یہ سورہ تو مدنی سورہ ہے، لیکن کچھ جنگ احزاب کے بعد، کچھ بنی مصطلق کے بعد، اس طرح مختلف حالات میں نازل ہوئی ہے اور وہ مختلف واقعات آگے پیچھے ہوتے چلے گئے. دیکھتے ہیں سورہ کے آغاز سے شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. یہ سورہ جو ہم نے نازل کی ہے اور ہم نے اس کو فرض کیا اور ہم نے اس میں واضح نشانیاں نازل کی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. دیکھا آپ نے سورہ کا آغاز کتنا مختلف. جتنی صورتیں ابھی تک ہم پڑھتے چلے آئے ہیں وہ سب بھی تو صورتیں ہی تھی نا. اس سورہ کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ سورہ جو ہم نے نازل، اور ساری صورتیں وہ بھی صورتیں تھیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نازل. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے اس کو فرض کیا ہے. تو اس سے پہلے جو صورتیں ہم نے پڑھی ہیں، اس میں جو احکام ہم نے پڑھے ہیں، وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کیے تھے. لیکن کچھ خاص ہے اس سورے میں، بہت چھوٹے چھوٹے سے لے کے بہت بڑے بڑے احکام تک. وہ احکام جو ایک گھر کے، ایک معاشرے کے، ایک سماج کے اور خود انسان کے نفس کی اصلاح کے لیے، پاکیزگی کے لیے، اس کی روشنی کے لیے بہت ضروری. اور وہ چیزیں ہیں جس میں لاپرواہی ہو جاتی ہے، اور ہم کو پڑھنے کے بعد پھر لاپرواہی کرنا، یہ جاننے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے تاکید کی ہے کہ یہ سورہ ہم نے نازل کی اور ہم نے فرض کیا اور ہم نے اس میں کھلی بھی واضح نشانیاں نازل کی، یہ جاننے کے بعد پھر لاپرواہی ہو جانا بہت غلط ہے. ہم نے اس کو پچھلے رمضان بھی ہم نے اس کا مطالعہ کیا اور ہم نے اس میں بہت سارے احکام دیکھے. آج پھر ان احکام کا مراجعہ ہوگا. آپ ایک بار غور کرتی جائیے گا کہ اس رمضان سے اس رمضان، اس پورے سال میں ان میں سے کتنی ہدایات ایسی ہیں جس پہ میں نے عمل نہیں ہوتا تھا اور کوشش کی عمل کرنے کی، اور کتنی باتیں ایسی ہیں جس میں پھر بھی میں اپنے سماج، اپنے رسم و رواج اور اپنے جو معمولات چل رہے تھے اس کے پیچھے میں پھر بھی عمل نہیں کر سکتی. اور پھر کوشش کریے کہ نہیں، آج سے میں پھر عزم کروں کہ جو تعلیمات اس میں نازل ہوئی ہیں مجھے اس پر عمل کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی الگ سے تاکید فرمائی ہے کہ یہ سورہ ہم نے نازل کی ہے، ہم نے فرض کی ہے، ہم نے اس میں کھلی بھی نشانیاں نازل کی ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. یا اللہ ہم نصیحت حاصل کرنے والے ہیں تو ہمیں توفیق عطا.
اگلی آیت ہے، زانی مرد، زانی عورت اور زانی مرد، زنا کرنے والے عورتیں اور زنا کرنے والے مرد، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگا۔ اس سے پہلے جب چور کی بات آئی تھی وہاں پہ ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ السارق والسارقہ کا لفظ آئے گا، چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والے عورت۔ وہاں پہ جب چوری کی بات تھی وہاں مردوں کا ذکر پہلے، لیکن جہاں زناکاری کی بات آئی ہے وہاں عورتوں کا لفظ پہلے، غور کرنے کی بات یہ دعوت کس کی طرف سے ہوتی ہے، اور یہ کاروبار کون بڑھاتا ہے اور کون اس کو آگے پھیلاتا ہے اور کون اس پہ گناہ گار ہو رہا ہے۔ یہ زنا بدکار عورتیں اور بدکار مرد، زنا کرنے والے عورتیں اور زنا کرنے والے مرد، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں، اور یہ کوڑے نرمی سے نہیں، دھیرے دھیرے نہیں، یہ سوچ کے نہیں کہ بیچارہ اس کی کھال چھل جائے گی، اس کو چوٹ لگ جائے گی، اس کو درد ہو جائے گی۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِینِ اللَّهِ، اللہ کے دین، اللہ کے قانون اور اللہ کی بتائی ہوئی حدود میں، اس کی بتائی ہوئی شریعت میں تم کون ہوتے ہو ہمدردی کرنے والے، تم کون ہوتے ہو رحم دلی کرنے والے اور نرمی کرنے والے؟ کیا اللہ تعالیٰ سے زیادہ مہربان کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو پھر یہ سزا اس نے مقرر کی ہے، تمہیں اس پہ نرمی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے قانون کو نافذ کرتے ہوئے تمہیں ان کے بارے میں کسی طرح کی نرمی اور ہمدردی نہیں آنا چاہیے۔ اگر یقیناً تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اس طرح اس قانون کو نافذ کرو۔ اور ایک چیز اور بہت ضروری ہے کہ سزا کے وقت مومنوں کی ایک جماعت وہاں موجود ہے تاکہ وہ دوسروں کے لیے عبرت اور نصیحت ہو جائے، اور ایک دفعہ جو کوئی اس طرح کا کام کرے اس کو ایسی سزا ہو کہ پھر دوبارہ سماج میں کوئی اس کی ہمت نہ کر سکے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کا قانون ہے جو اس معاشرے سے، سماج سے برائی کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور ایک طرف یہ قانون ہے جو معاشرے میں ہر طرح سے برائی کو پھیلانا چاہتے ہیں، جنہوں نے اس کام کو بہت آسان بنا دیا ہے، بہت خوشنما بنا دیا ہے، غیر مردوں سے دوستانے، ان سے تعلقات، یہ سارا فیشن ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے امت پر۔ زانی مرد صرف زانی عورت سے یا مشرک عورت سے نکاح کر سکتے، اور زانی عورت سے صرف زانی مرد یا مشرک عورت ہی نکاح کرے، اور یہ چیز مومنین پر حرام کرتی۔ یہ آیت جو نازل ہوئی آیت نمبر 3، اس کے پیچھے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ واقعہ یہ کہ ایک صحابی تھے، وہ ایمان لے آئے تھے، مکہ میں ایک شخص ایمان لے آیا، مرثد ابن ابی مرثد نام تھا ان کا، اور وہ بہت مضبوط اور بہادر انسان، مکہ میں مقیم تھے۔ تو جو مکہ میں مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہوتا تھا، ان کو باندھ کے رکھ دیا جاتا تھا، کھانے سے محروم کر دیا جاتا تھا، قید میں رکھا جاتا تھا، تو وہ ایسا کرتے تھے کہ رات کے اندھیرے میں بات کر کے جو کسی کے گھر کے قیدی ہوتے تھے ان کو وہاں مدینہ پہنچانے کا کام۔ تو پہلے وہ طاقتور انسان تھے، پہلے تو اس قیدی کو کسی بھی حال میں وہاں سے اٹھا کر باہر لے آتے تھے، دور کی جگہ، سناٹے کی جگہ میں، پھر وہاں بیٹھ کے اس کی رسیاں، ہتھکڑیاں جو بھی ہوتی تھی وہ سب کھول کھول کر ان کو آزاد کرتے تھے، پھر ان کو مدینہ لے جاتے۔ ایک دفعہ وہ کسی قیدی کو اٹھا کر لے جا رہے، راستے میں ان کو ایک بدکار عورت مل گئی، مکہ کی، اتاق نام تھا اس کو۔ اتاق سے اور ان سے پرانے زمانے میں دوستی چلتی، اس نے ان کو یاد دلایا، ارے بےسد ہو، اس وقت کہاں جا رہے ہو، چلو رات میرے یہاں گزار لو، صبح میں اپنا کام پورا کر دیں۔ ان کا نہیں، میں مسلمان ہو گیا ہوں نا، اب یہ زنا، یہ کام تو حرام ہے نا۔ جب اس کو یہ لگا کہ ارے یہ تو میری ٹیم میں سے نکل گئے، تو اس نے کہا تب میں چلا کے تمہاری چوری پکڑوا دوں گی۔ اس نے زور سے چلانا شروع کر دیا کہ دیکھو تمہارا قیدی کو لے کے بھاگ رہے ہیں، تمہارا قیدی کو لے کے بھاگ رہے ہیں۔ لوگ جمع ہو گئے اس کی آواز پر، اس عورت، اور یہ بھاگ کے انہوں نے چھپ کے اپنی جان بچا۔ لوگوں نے بہت ڈھونڈا نہیں پایا، یہ جس غار میں اندر چھپے ہوئے تھے وہاں تک لوگ پہنچ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پردہ ڈالا، وہ لوگ دیکھ کر انہوں نے غصے میں یا شبہ میں کہ یہاں موجود ہوگا، حتیٰ کہ اس جگہ پیشاب بھی کر دیا، وہ کہنے میرے سر پہ پورا پیشاب آ گیا، اور میں چپ چاپ اس کونے میں بیٹھا، دب پہ بیٹھا رہا کہ جس جگہ مجھے چھپنا تھا۔
یہاں تک کہ وہ لوگ چلے گئے، پھر وہاں سے نکلے، پھر چپکے چپکے واپس آئے اپنے قیدی کے پاس، پھر اس قیدی کو اٹھایا، پھر واپس لے کے گئے وہاں باہر، لے کے گئے باہر کے علاقے میں، اس کے بعد پھر اس کو کھولا وولا، اس کو آزاد کیا، پھر اس کو لے کر مدینہ. جب وہاں پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوچا، اس سے پوچھے کیا کہ اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں نا اتاق سے میرے جو تعلقات، تو کیا میں اس سے نکاح کر لوں؟ اور سوچے کہ اس طرح سے میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے تو میں اب وہ کام تو غلط تھا جو کرتے تھے وہ تو کریں گے، تو اس کو اپنے نکاح میں رکھ لیتے. تو پوچھا اللہ کے رسول کیا میں اس سے نکاح کر لوں؟ تو آپ سے سب خاموش. اس کے بعد پھر یہ آیتیں نازل ہوئی تو آپ نے بلا کر ان سے کہا کہ یہ آیتیں نازل ہو گئی تمہارے بارے میں، اب تم ایسا مت سوچو. وہ آیت یہ تھی کہ زانی مرد صرف زانی عورت یا مشرک عورت سے شادی کر سکتا ہے، اور زانی عورت سے کوئی زانی یا مشرک شادی کرے گا، نیک لوگ جو ہوں گے، مومن لوگ جو ہوں گے، وہ ان سے نکاح نہیں کریں. یہ ایک حکم ہو گیا کہ جو زنا کرتا ہے اس کو سزا دینا ہے. دوسرا حکم ہو گیا کہ جو زنا کرنے والے ہیں ان سے نیک لوگ اور اہل ایمان ان کو اپنے نکاح میں نہیں رکھے. اب تیسرا حکم دیکھیے، اور جو لوگ کسی پاک عورت پر الزام لگائیں، ہو سکتا ہے وہ واقعی اس نے کام کیا ہو، الزام نہیں ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. کہا گیا ہے کہ اور جو لوگ پاک عورتوں پر الزام لگاتے ہیں اور پھر 4 گواہ نہیں لے کر آتے ہیں تو ان کو کیا سزا دینا ہے؟ نمبر 1 80 کوڑے لگانا ہے. نمبر 2 کبھی ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے. یہ سماج میں بہت بہت ہی شرمندگی کی بات ہوتی ہے کہ کسی کے اوپر سے اعتماد اٹھ جائے اور یہ کہتے جائے کہ اس کی کوئی گواہی قبول نہیں. نمبر 3 اس کو فاسق مانا جائے گا، اولئک هم الفاسقون، اس کو فاسق مانا. یہ کس کے بارے میں ہے؟ جو کسی بھی پاک دامن عورت پر الزام لگاتا ہے اس کے. اگر کسی نے کسی کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھا ہے اور پھر اس نے آ کے کہہ دیا 4 گواہ ہونا چاہیے، تو ملم یا تو بارش کو جب وہ آئے شکایت کرنے کے لیے کہ میں نے فلاں عورت کو غلط کام کرتے دیکھا ہے تو اس کو 4 گواہ لے کے آنا ہوں گے، اور وہ چاروں گواہ یہ گواہی دیں گے کہ ہم چاروں نے اس کو یہ غلط کام کرتے دیکھا ہے. یہ گواہی نہیں دیں گے کہ ہم نے اس کے گھر جاتے تھے، یہ نہیں کہ وہ گھر میں اکیلی تھی ہم نے اس کے گھر میں فلاں شخص کو آتے جاتے دیکھا، نہیں ہم نے اس کے کمرے میں فلاں شخص کو آتے جاتے دیکھا، نہیں. اس طرح سے گواہی نہیں دینا ہے. یہ گواہی دینا ہے کہ ہم نے، اور وہ بھی کوئی ایک شخص دیکھے گا، وہ جا کے 4 کو بلا کے لے کے آئے گا، 4 لوگ دیکھیں گے تب نہ گواہی دیں گے. بہت مشکل نہیں ہے گواہی. کوئی شخص گواہی دینے چلتا اگر کسی کے خلاف، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ 4 گواہ ہونا چاہیے، اور وہ 4 گواہ یہ گواہی دیں گے کہ ہم نے اس عورت کو اس کام کو کرنے کے دوران میں دیکھا، اس وقت اس حالت میں دیکھا. بہت مشکل تھی نہیں گواہی. اور اگر یہ گواہی نہیں لے کر آئے تو پھر اس کی سزا کتنی مشکل تھی. ہو سکتا ہے واقعی اس نے دیکھا ہو، سچ مچ دیکھا ہو، لیکن 3 گواہ ہیں، چوتھا نہیں، 3 گواہ ہیں، 4 نہیں ہو پائے تو ان تینوں کو سزا دی جائے گی. 80 گھوڑے، گواہی قبول نہیں ہوگی، ان کو فاسق بولا جائے گا، معاشرے میں ان کو گناہگار جائے گا. بہت بڑی شرط تھی اور بہت بڑی سزا تھی. اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی گواہی لے کے آئے گی. اتنی سخت سزا کی شرط کیوں رکھی گئی؟ اس لیے کہ آسان نہیں ہو لوگوں کا اس بارے میں منہ کھولنا، کہ کوئی بھی کسی کے اوپر تہمت لگا دے، سماج میں یہ چیز عام نہ ہو جائے. بہت زیادہ اس کو ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو اس کی شناخت اور اس کی قباحت ختم ہو جائے، یہ ایک مذاق بن جائے، کوئی بھی کسی کے چکر میں پڑا رہے اور پھر آ کے اس کی شکایت اور پھر اس کی رسوائی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ اگر کوئی سزا کا موقع ایسا ہوتا ہے اس کو آپس میں طے کر لو، اگر میرے پاس تک آ گئی بات تو سزا ہونا ہی ہوگی. میرے پاس آنے سے پہلے اس کو آپس میں سمجھا کہ حاکم تک نہ پہنچے گا. اور تاریخ گواہ ہے کسی کو بھی 4 گواہوں پر پکڑے جانے پر تو سزا نہیں ملی.
کوئی ایسا بدکار انسان نہیں ملا جس کے خلاف 4 لوگوں نے گواہی دی ہو اور اس کی گواہی کے مطابق پھر اس کو سزا دی. ایسا نہیں ہوا. ہاں سزا ہوئی ہے, زنا کی سزا ہوئی ہے کس کو, جس کا خود آ کے اعتراف کر کہ اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہوئی ہے, مجھے پاک کر. اس کے بعد جو توبہ کر لے اور نیک بن جائے تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کے لیے غفور الرحیم. اگر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم اس کو معاف کر لے تو کیا چیز معاف ہوگی؟ کیا وہ 80 کوڑے معاف ہوں گے, یا اس کی شہادت معاف ہوگی, یا اس کا فاسق ہونا معاف ہوگا؟ نہیں, صرف فاسق ہونا معاف ہوگا. اس کے 80 کوڑے اس کے لگائے جائیں گے, اس کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, اگر اس نے توبہ کر لی اور نیک بن گیا تو اس کو نیک لوگوں میں جوڑ دیا جائے گا. دیکھیں یہ دونوں سزائیں اس کے ساتھ کام. جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو انصار کے سردار حضرت سعد ابن عبادہ وہاں بیٹھے ہوئے. انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا, یا اللہ کے رسول ایک بات بتائیے مجھے, اگر کسی دوسرے کو ہم نے دیکھا یہ غلط کام کرتے ہوئے تو ہم کوشش کریں گے کہ 4 گواہ ہوں, اور یقیناً 4 گواہ نہیں جمع ہو پائیں گے تو ہم خاموش ہو جائیں گے. لیکن اگر اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو دیکھا تو, اگر کوئی شخص اپنے گھر میں گیا اور اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو دیکھ لیا, اللہ کے رسول وہ جا کے 4 آدمی لے کے آئے گا اپنی بیوی کو اظہار میں دکھانے کے لیے, اور نہیں تو پھر وہ اس کو رکھے گا. کیسے رکھے گا اس عورت کو جس کو اس نے اس حالت میں دیکھا؟ اور اگر نہیں تو آ کے اگر شکایت کرے گا کہ اللہ کے رسول میں نے اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھا, تو اس کا مطلب کہ اس کے 80 کوڑے لگیں گے. اس کو 4 گواہ نہیں لے کے آ پایا, لیکن اپنی بیوی کو اس نے دیکھا اس حالت میں, تو اس کو کوڑے لگیں گے. لیکن خاموش ہوگا. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ برا نہ مانے معاذ کی اس بات پر, یہ بہت غیرت دار انسان ہے, انہوں نے کبھی کسی شادی شدہ عورت سے شادی نہیں کی, ہمیشہ کنواری لڑکیوں سے شادی کی, اور جس کو انہوں نے طلاق دی اس سے کسی کی شادی کرنے کی ہمت نہیں ہوئی ہے ساتھ کی بیوی. یہ بہت غیرت دار انسان ہے, اللہ کے رسول آپ برا نہ مانے. یہ بات چل رہی تھی. پھر دوسرا دن ہو گیا. دوسرے دن ایک صحابی آیا اپنے گھر سے صبح سویرے, ہلال ابن امیہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں حضرت ہلال. پھر وہ آئے, انہوں نے آگے کہا کہ اللہ کے رسول میں رات جب اپنے گھر گیا, تھوڑا دیر سے میں گھر گیا تھا, تو میں نے دیکھا میں نے گھر میں کوئی, اور میں نے اس حالت میں دیکھا, تو میں کیا کروں؟ میں گواہ کہاں سے لے کر آؤں 4, اور میں رکھوں کیسے اس عورت کو؟ جب انہوں نے مجلس میں یہ بات کہی تو لوگوں نے کہا اب تو خیر نہیں ہے ہلال, انہوں نے آ کے گواہی دے دی اور 4 گواہ ہیں نہیں, اب تو 80 کوڑے ان کے پیٹ پہ پڑ گئے. یا 4 گواہ لاؤ یا تیار ہو جاؤ 80 کوڑوں کے لیے. انہوں نے کہا نہیں خدا کی قسم 80 کوڑے مجھے نہیں لگیں گے, میں حق پوچھنے کے لیے آیا ہوں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اپنی بیوی کے لیے 4 گواہ کیسے لے کے آؤں, اور میں اس کو پھر کیسے رکھوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے. پھر یہ آیتیں نازل ہوئی, ان لوگوں کے لیے راستہ نکل گیا. آیت نمبر 6 سے دیکھیے. اور جو لوگ اپنی بیویوں پر کوئی الزام لگاتے اور ان کو ان کے علاوہ کوئی اور گواہ بھی نہ ہو, وہ کیا کریں گے؟ ان میں سے ہر ایک پر شہادت و احدہم, وہ شخص گواہی دے گا, اللہ تعالیٰ کی گواہی دے کے 4 بار کہے گا کہ وہ سچا ہے. یعنی 4 بار کیوں کہہ رہا ہے؟ 4 گواہوں کے بدلے 4 گواہ لے کے آنا تھے, وہ 4 گواہ نہیں لے کے آئے گا, لیکن وہ خود 4 بار گواہی دے گا. وہ گواہی دے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں سچ بول رہا ہوں اور میں نے اس کو غلط کام کرتے دیکھا. 4 بار وہ اس طرح گواہی دے گا. پھر 5ویں بار کہے گا کہ اگر میں اس بار معاملے میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت نازل ہوگی. اپنے آپ کو لعنت دے گا اللہ تعالیٰ. اگر میں نے جھوٹ بولا ہو تو میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت. پھر عورت کی باری آئے گی. اگر عورت اعتراف کر لیتی ہے تو اس کو سزا ملے گی, زانی کی جو سزا ہوتی ہے وہ اس کو سزا ہوگی, لیکن اس کی سزا ٹل سکتی ہے. کیسے؟ کہ وہ بھی پھر 4 گواہی دے, 4 گواہوں کے بدلے وہ بھی 4 گواہی دے گی کہ میں خدا کو حاضر اور ناظر جان کر اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ شخص جھوٹا ہے, میں نے ایسا کچھ نہیں کیا.
4 बार वो ये बात कहेगी کہ یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے, میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے. اور پھر 5ویں بار میں کہے گی کہ اگر میرا شوہر سچا ہو تو میرے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو جائے. تو جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جائیے, جاؤ اپنی بیوی کو بلا کے لے آؤ. ان کی بیوی کو بلا کے لایا گیا. اس کے بعد پھر قسم کھلوائی گئی. انہوں نے 4 بار قسم کھا لی اور 5ویں بار لعنت والی بات کہہ دی. پھر اس کی باری آئی, وہ تھوڑی دیر تردد میں ہوئی, لگا کہ شاید وہ اعتراف کر لے. اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ نہیں نہیں, میں اپنے قوم اپنے گھرانے کو رسوا نہیں کروں, اس لیے کہ میرا خاندان رسوا نہ ہو جائے اور میری بے عزتی نہ ہو جائے. اس نے بھی قسم کھا لی. 4 بار قسم کھا لی کہ جھوٹ بول رہے ہیں, اور 5ویں بار میں قسم کھا لی کہ اللہ کی غضب نازل ہو میرے اوپر اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں, اگر یہ سچ بول رہا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ حضرت ہلال نے کہا کہ اللہ کے رسول, اب میں اس کو اپنے ساتھ کیسے رکھ سکتا ہوں؟ تو آپ نے کہا کہ 3 طلاق دے دو, اور نہ اس کے جو مطلقہ کو حق ملتا ہے ایسا کوئی حق نہیں ملے گا اس کو, نہ اس کے رکھنے کی ذمہ داری, نہ اس کے کھانے کپڑے کی ذمہ داری, کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی. لیکن عدت ہوگی اس کے اوپر. عدت ایک الگ چیز ہے. عدت تو اس لیے ہوتی ہے نا کہ اتنے دن جو ساتھ رہے ہیں اس کا پاس و لحاظ, اور اس میں عمل ہے یا نہیں ہے اس کا, وہ ساری چیزوں کی وجہ سے عدت کی الگ مصلحت ہے. تو ایسی صورت میں, لحاظ کی صورت میں عدت تو کرنا ہوگی, لیکن شوہر کے اوپر اس کے رکھنے اور کھانے کپڑے کی کوئی ذمہ داری نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو بھیج دو اس کے گھر, تمہارے اوپر اس کے کھانے کپڑے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, اس کو طلاق دے دو. اور اگر جو بچہ پیدا ہوگا اس بچے کی صفات بتائیں کہ اگر وہ ایسا ایسا ہوا تو یہ ہلال کا بچہ ہوگا, اگر ایسا ایسا ہوا تو یہ اس شخص کا بچہ ہوگا جس کے اوپر الزام تھا. اس کے بعد جب وہ بچہ ہوا تو وہ واقعی بچہ اس شخص کے شکل کا تھا, علامتیں تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو دیکھا, انہوں نے کہا کہ اگر اس عورت نے قسم نہیں کھائی ہوتی تو میں اس کو بتاتا, لیکن وہ قسم کھا چکی تھی اس لیے اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے بچے کو کوئی تانا نہیں دے گا. اگر کسی نے اس کے بچے کو تانا دیا کہ تم اس طرح کی بات ہے تو اس کو بھی وہ سزا ہوگی جو الزام لگانے والے پر 80 کوڑے کی سزا ہوتی ہے. تو اس بچے کو کوئی تانا نہیں دے گا, وہ بچہ باپ کے ذمہ نہیں ہوگا, مطلب اس کو باپ کا بیٹا کہہ کے ہلال نہیں کہا جائے گا, ماں کی طرف منسوبہ ہوگا اور ماں کی پرورش. اگر تمہارے اوپر اللہ کی رحمت اور اس کا فضل نہ ہوتا, اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم بہت پریشانی میں پڑ جاتے اس مسئلے کو لے. اور ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے تھا کہ کوئی شوہر اپنی بیوی پر 4 گواہ نہیں لا سکتا, اور اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ شوہروں کا معاملہ الگ رکھنا ہوگا. لیکن اس آیت کے ساتھ یہ آیت نازل نہیں ہوئی. پہلے صرف یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ اگر کسی تو 4 گواہ لائے, نہیں تو 80 کوڑے. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ چیز سامنے آ گئی, ایک حکم آیا, اس کے بعد پھر اس کا مسئلہ سامنے آیا, پھر لوگوں نے بیٹھ کے اس مسئلے پہ وہ کیا, حضرت سعد نے ایک احتمال پیش کیا کہ اگر ایسا ہو تو, پھر حضرت ہلال کے گھر میں ہو گیا وہ چیز, پھر وہ مقدمہ لے کر آ گئے, میرے ساتھ ایسا ہو گیا ہے, اب کیا ہوگا. تو اس صورت میں جب آیات نازل ہوئی تو وہ لوگوں کے لیے سمجھنے کے لیے, اس کی حکمت سمجھنے کے لیے, اس کو قبول کرنے کے لیے وہ چیز زیادہ مناسب تھی اور بہتر تھی. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی حکمت کا یہ تقاضا تھا کہ یہ آیتیں بعد میں نازل. اور اگر اللہ تعالیٰ یہ قانون الگ سے نہ دیتا, ملاحنہ والا, شوہر اور بیوی والا, تو پھر تم اس کو لے کر بہت پریشانی میں پڑ جاتے. اور بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے اور اس کے ہر حکم میں حکمت. اب دیکھیے اس سورے میں بار بار اللہ تعالیٰ کے فضل کی بات بہت آئی. اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تم ایسے ہوتا, اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو یقیناً تم آ جاتے. اور علیم الحکیم بھی بہت آئے گا, اس لیے کہ جو بھی قوانین اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے علم کی بھی نہ بنے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال, ان کے احوال, ان کی ضروریات, ان کی کمزوریوں سے واقف. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو بھی شریعت اور احکام بنائے ہیں وہ اس کی حکمت پر مبنی. اس کے بعد آپ کو یہ کہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اور بہت مشکل ہے اور کیسے اس پر عمل کیا جائے اور کیا کیا جائے, تو پھر وہ یقیناً فاسق ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کے دائرے سے نکلنا چاہتا ہے اور اس کی اتباع نہیں کرتا. یہاں تک کہ یہ واقعہ پورا ہو جاتا ہے.
اب آیت نمبر 11 سے لے کے آیت نمبر 20 تک یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے. یہ کیا واقعہ تھا؟ سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ افک کے نام سے معروف، مطلب تہمت کی بات. وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب لگاتار مدینہ آنے کے بعد اور آباد ہونے کے بعد لگاتار جب فتح و نصرت ہوتی گئی، بدر میں جیت گئے، پھر احد کی جنگ ہوئی، پھر احزاب کی جنگ ہوئی، اور ان لوگوں کو لگا کہ اب جنگ کر کے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے اور ہم طاقت سے ان لوگوں کو نہیں ہرا سکتے. تو جو منافق تھے مدینے میں اور جن کی پوری کوشش رہتی تھی کہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ختم کیا جائے یا مسلمانوں کو بہکا دیا جائے یا ان کے اندر کمزوری پیدا کر دی جائے، ان کے اندر برائیاں پیدا کر دی جائے، وہ جب انہوں نے دیکھا کہ طاقت کے بل پہ کام نہیں بن پائے تو پھر انہوں نے دوسرا ذریعہ اختیار کیا کہ ان کے اندر اس طرح کی افواہیں پھیلا دی جائیں، اس طرح کی تہمتیں اور الزام پھیلا دیے جائیں جس سے ان کے اندر کا جو رشتہ ہے مومنوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور جو ان کے اندرونی طاقت ہے اور جو ان کے جذبات ہیں ان کو بکھیر دیا جائے اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے. یہ کوشش کی انہوں نے. سب سے پہلی کوشش کب کی؟ جب غزوہ احزاب کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کیا اور حضرت زید نے ان کو طلاق دی. حضرت زینب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب سے نکاح ہوا. تب ان لوگوں نے بہت زیادہ شور مچایا کہ یہ لے پالک بیٹے کی بیوی سے اپنی بہو سے شادی کر لی، وہ تو انہوں نے کہہ کے طلاق دلوائی ہے، ان کو پہلے سے ان سے محبت تھی اور ان کے پہلے سے یہ بہت سارے الزامات لگائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا. اس طرح سے کر کے وہ ایک ایک الزام لے کے آتے جاتے تھے تاکہ اندر سے ان لوگوں کو کھوکھلا کرے. اور آخر میں پھر ان کو ایک موقع مل گیا. ایک جنگ کے وقت حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی، غزوہ بنی مصطلق کی بات ہے. ہاں پھر وہاں جہاں جنگ میں گئے تھے وہاں ان لوگوں نے اوس اور خزرج کے لوگوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی، ان کی پرانی دشمنیاں یاد دلا کر، لیکن وہاں بھی کامیاب نہیں ہوئے. جیسے تھوڑی سی لڑائی شروع ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے، کہا یہ کیا ہے، میں تمہارے درمیان ہوں، تم لوگ کی لڑنے لگے. اسلام لینے کے بعد پھر جاہلیت کی طرف جا رہے ہو. پھر لوگوں کو ہوش آ گیا کہ نہیں ہم تو غلط کرنے لگے تھے، ہم آپس میں لڑنے لگے تھے. اس کے بعد پھر صلح صفائی ہو گئی، بات ختم ہو. پھر اس لیے کہ منافقین نے جو فساد پھیلایا تھا اور اس پہ جو چیمہ گوئیاں ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے کہ لوگوں کو اس پہ بہت زیادہ بات کرنے کا موقع نہ ملے، آپ نے کہا کہ اب چلتے چلے جانا، چلتے چلے جانا ہے جب تک کہ روکے نہیں، روکنا نہیں ہے. اور پھر وہاں سے واپسی بھی سب لوگ چلتے گئے یہاں تک کہ آخری درجے تک تھکان آ گئی. پھر آپ نے پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا. اس سفر میں حضرت عائشہ نبی کے ساتھ جب لوگ وہاں پہ پڑاؤ ڈالا، ان لوگوں نے وہ کسی ضرورت سے نکلی اور ان کا ہار وہاں. یہ واقعہ جو ہے اس کے بعد پھر وہ وہاں قافلے میں چھوٹ گئی اور پھر پیچھے سے صحابی ایک چھٹے ہوئے تھے حضرت صفوان، انہوں نے آئے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے اپنے ساتھ لے کے آئے. ان لوگوں کو پھر موقع مل گیا منافقوں کو ان کے خلاف بات کرنے. یہ پورا واقعہ صحیح بخاری میں نبی کے حضرت عائشہ کے اپنی زبانی پورا لکھا ہوا. میں آپ لوگوں کو اس میں سے دکھاتی ہوں، صحیح بخاری میں سے پڑھ کے بتا. آپ محسوس کریے گا حضرت عائشہ کے اپنے الفاظ میں ان کا اپنا. یہ حضرت عروہ روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں بھی سفر کے لیے جانا چاہتے تھے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرآن داز، اور جس کا بھی قرآن نکلتا تھا اس کو اپنے ساتھ لے کر. ایک جنگ میں انہوں نے قرآن دازی کی اور میرا نام نکلا تو میں نکل گئی ان کے ساتھ. یہ اس وقت کی بات ہے جب حجاب کی آیتیں نازل ہوتی، اس وقت کا واقعہ. یہ خود کیا نہیں حضرت عائشہ کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب پردے کی آیات نازل ہوئی. اس کے بعد بھی کوئی کہے کہ نہیں پردے کا حکم واجب نہیں ہے، تب وہ کہنی ہے کہ میں اپنے ہودج میں اٹھائی جاتی تھی اور اسی میں اتاری جاتی تھی. یعنی ایک ڈبے جیسا ہوتا تھا، اس میں عورتیں بیٹھ جاتی تو اس کو اٹھا کے اونٹ پہ رکھ دیا جاتا تھا، پھر ہودج اٹھا کے نیچے رکھ دیا جاتا تھا تو پھر عورتیں اس میں سے نکل جاتی. تو کوئی جو بھی عورتیں ہوتی تھی وہ اس میں بیٹھتی تھی، مرد آ کے اس کو اٹھا کے اونٹ کے اوپر. تو کہتی ہے کہ میں ہودج میں اٹھائی جاتی تھی اور اسی کے ذریعے اتاری جاتی. ہم لوگ چل دیے، سفر شروع ہوا. جب جنگ سے فارغ ہوئے اور واپس پلٹے
مدینے سے بالکل قریب آ چکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا. جب رات میں پڑاؤ ڈالے سب لوگ سو گئے. جب صبح ہوئی اور جانے کا اعلان ہوا کہ اب چلو نکلنا ہے, جانا ہے, تو میں اٹھی اور مجھے کچھ اپنی ضرورت سے جانا تھا, تو میں قافلے سے بہت دور نکل گئی اپنی صبح کے وقت ضرورت پوری کر لی. جب میں اپنی ضرورت پوری کر کے پھر واپس کجاوے کے پاس واپس آئی تو میرا ہاتھ میرے سینے پہ پڑ گیا. اچانک گلے پہ ہاتھ گیا تو میں نے دیکھا کہ میرا ہار موجود نہیں تھا, وہ ہار غائب ہو گیا تھا, کہیں گر گیا تھا. اور وہ ہار وہ حضرت اسما سے لے کر پہن کر آئی تھی, وہ تھا اصلاً حضرت اسما کا. وہ جہاں گئی تھی ضرورت پوری کرنے وہاں پھر واپس پلٹ کر گئی اور ڈھونڈنے لگی شاید وہ ہار مل جائے واپس. ان کا ہودج ان کا رکھا ہوا تھا, وہ چلی گئی ہار ڈھونڈنے کے لیے. جن لوگوں کی ذمہ داری تھی ہودج اٹھانے کی, انہوں نے سوچا کہ سفر کا تو اعلان ہو چکا ہے, لوگ اپنے اپنے ہودج میں بیٹھ گئے, نکلنے کی تیاری ہے. انہوں نے اس کا ہودج اٹھایا اور اس کو اونٹ پر رکھا. وہ کہتی ہے, وہ خود بتا رہی ہے, دیکھ وہ کہہ رہی ہے کہ جن کو مجھے اٹھا کے رکھنے کی ذمہ داری تھی وہ لوگ آئے, انہوں نے میرا ہودج اٹھایا اور میرے اونٹ پر رکھ دیا. ان کو لگا کہ میں اس میں موجود ہوں. آگے وہ خود بتا رہی ہیں کہ اس وقت عورتیں بہت ہلکی پھلکی ہوتی, ان کے اوپر اتنا بہت زیادہ بس موٹاپا یا گوشت نہیں ہوا ہوا, اس لیے کہ ہم کو اتنا زیادہ کھانے کو نہیں ملتا تھا, بہت معمولی خوراک ہوتی تھی اور بہت ہلکے تھے. اور پھر خود اس لکڑی کے ڈبے کے جتنا وزن ہوتا تھا تو اس میں اتنا محسوس نہیں ہوا کہ ایک لڑکی اندر بیٹھی ہے یا نہیں. لوگوں کو کچھ حیرت بھی نہیں ہوئی. انہوں نے جب ہلکا دیکھا ہو رہی تو انہوں نے اٹھا کے اونٹ پر رکھ. وہ کہہ رہی ہے کہ میں اس وقت ابھی بچی تھی, کم سن تھی. اونٹ انہوں نے بڑھا دیا آگے اور قافلہ چل. جب یہ واپس آئی تو جہاں ان کا اونٹ بیٹھا ہوا تھا وہاں اس اونٹ کے نیچے ان کو اپنا حال ملا. وہ لوگ چلے گئے, لشکر چلا گیا اور میں ہار لے کے اب وہاں پہ بیٹھی ہوں, سوچی ہوں کہ اب کیا کروں. وہاں کوئی بھی نہیں تھا, جہاں پہنچی وہاں کوئی بھی نہیں تھا. پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, جب میں نہیں ہوں گی تو لوگ یہیں پہ آئیں گے ڈھونڈنے کے لیے, اگر میں ادھر ادھر ہو گئی تو ڈھونڈنا مشکل ہوگا. تو جو جہاں میری جگہ تھی, جہاں میں ہوتی تھی, مجھے وہیں پہ رہنا چاہیے, مجھے کہیں اور نہیں جانا. لوگ آئیں گے مجھے وہیں ڈھونڈیں گے. تو میں وہاں بیٹھ گئی, اپنے آپ کو اوڑھ کے لپیٹ کے وہیں بیٹھی. پھر بیٹھے بیٹھے مجھے نیند آنے لگی, میں سو گئی. پھر ادھر سے صفوان ابن معطل گزرے. صفوان ابن معطل السلمی الذکوانی بدل میں شریک ہوئے تھے. یہ پیچھے سوتے رہ گئے تھے اور دیر سے اٹھے تھے, تو یہ وہاں پہنچے تھے قافلے کے بعد. ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت صفوان کی نیند بہت گہری تھی اور ان کو اٹھانا بہت مشکل ہوتا تھا. تو اس وجہ سے جب وہ سو جاتے تھے تو لوگ ان کو چھوڑ کے آگے بڑھ جاتے تھے کہ جب اٹھیں گے تو آئیں. اور کہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ پیچھے ان کو چھوڑ دیا تھا کہ تم پیچھے سے آنا, جو بھی گیلی پڑی چھوٹی بڑی چیزیں ہوں گی تو تم دیتے ہوئے آ جاؤ. بہرحال یہ کیا بتا رہی ہیں, یہ کہہ رہی ہے کہ وہ پیچھے رہ گئے تھے اور وہ انہوں نے رات میں سفر کیا تھا. اس کے بعد پھر صبح سویرے وہاں پہنچ گئے جہاں میں تھی. جب انہوں نے کسی انسان کو سوتے ہوئے دیکھا تو قریب آ گئے, اور جب قریب آئے تو انہوں نے مجھے دیکھ کے پہچان لیا, کیونکہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا تھا. انہوں نے زور سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کی آواز سن کر میں اٹھ گئی اور میں نے جلدی سے اپنے چہرہ اپنے چادر سے چھپا لیا. اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی. انا للہ کے علاوہ میں نے ان کے منہ سے کوئی بات نہیں سنی. انہوں نے اپنی اونٹنی کو میرے سامنے بیٹھا دیا اور اس کو آگے سے اس کو سنبھالے رہے یہاں تک کہ میں چڑھ کر اس پر بیٹھ گئی. جب بیٹھ گئی تو انہوں نے اس کو اونٹنی کو اٹھایا اور خود پیدل پیدل اس کی رسی پکڑ کر آگے آگے جانے, یہاں تک کہ ہم لشکر تک پہنچ گئے. بہت دور نہیں پہنچے تھے, مدینہ سے قریب ہی تھے وہ. تو جب یہ آئے اونٹ پہ ان کو بٹھایا اور لشکر تک پہنچے. وہ لوگ وہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے, اس پڑاؤ پہ ہم لوگ پہنچے. میرے معاملے کو لے کر جس کو بھی ہلاک ہونا تھا ہلاک ہو گیا, جسے گناہ گار ہونا تھا وہ گناہ گار ہو گیا. اور اس گناہ کی ذمہ داری عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے اٹھائی. پھر ہم ان کو کچھ نہیں پتا, کہنی مجھے کچھ بھی نہیں پتا. پھر ہم اس لشکر کے ساتھ ساتھ مدینے میں داخل ہو گئے
مدینے میں داخل ہونے کے بعد میں بیمار ہو گئی اور میں 1 مہینہ بستر پر رہ گئی، اور لوگ میرے بارے میں بہت کچھ کہہ رہے تھے، اس جھوٹ کے بارے میں جو الزام لگائے تھے اس کے بارے میں لوگ بہت کچھ کہہ رہے تھے اور مجھے کچھ نہیں پتا۔ لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ باہر کیا باتیں ہو رہی تھی، کچھ نہیں معلوم تھا، لیکن مجھے ایک چیز بہت پریشان کیے ہوئی تھی، اس تکلیف سے زیادہ تکلیف مجھے کس کی تھی؟ مجھے اس چیز کی تھی کہ میں جب کبھی میں بیمار ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پر بہت مہربان ہوتے، لیکن میں اس دفعہ دیکھ رہی تھی کہ جب میں بیمار ہوئی تو میرے پاس اس طرح سے نہیں بیٹھ رہے جس طرح پہلے بیٹھے، اس چیز کا مجھے بہت قلق۔ وہ اندر داخل ہوتے، سلام کرتے اور پیچھے پوچھتے کیا حال ہے اور پھر نکل جاتے، یہ چیز مجھے بہت دکھ دیتی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کون سا شر اور کون سی مصیبت ہے جو ان کو پریشان کر رہی۔ یہ کہنے کہ پھر میں بہت کمزور ہو گئی، 1 مہینے کی بیماری میں بہت کمزور ہو گئی اور مجھے باہر کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں پتا۔ اس طرح 1 مہینہ گزر گیا۔ ایک دن میرے پاس مستح آ گئی، مستح مطلب مستح کی امی، ان کی ایک دور کی رشتے دار، وہ ان کی امی حضرت ابوبکر کی خالہ تھی اور مستح ان کے بیٹے حضرت ابوبکر کی کفالت میں، کیا کہ میں ان کے ساتھ گئی باہر ضرورت پوری کرنے، حاجت سے فارغ ہونے کے لیے، رات میں ان کے ساتھ ساتھ باہر ہم ایک ساتھ چل رہے تھے، چلتے چلتے مستح کا پیر ان کی چادر میں پھنس گئے، تڑکھڑا گئی وہ، تو ان کے منہ سے بے اختیار نکلا کہ برا ہو مستح کا۔ میں نے کہا ایسی بات کیوں منہ سے نکال رہی ہیں؟ آپ ایسے شخص کو گالی دے رہی ہیں، ملامت لعنت بھیج رہی ہیں جو بدر میں شریک تھا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی تم کو نہیں پتا انہوں نے کیا کہا ہے، کہ اس کی ماں ہے، مستح کی ماں ہے، لیکن مستح نے جو بات کہی ہے اس سے ان کی ماں کو بھی تکلیف ہوئی، تو یہ حضرت عائشہ ان کی طرفداری کر رہی ہیں کہ مستح تو بدر کے مجاہدوں میں سے تھے، ان کو آپ ایسے کیسے کہہ رہی ہیں کہ برا ہو مستح، یعنی تمہیں نہیں پتا ان لوگوں میں کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کہا کہ نہیں مجھے نہیں پتا کیا ہو گیا۔ پھر وہ گھر واپس آ گئی، جب تک گھر آنے کے بعد انہوں نے پوری کہانی ان کو سنا، تب ان کو اندازہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ اس طرح سے کیوں نہیں۔ یہ کہہ رہی ہے کہ میری تکلیف اور بڑھ گئی، میری بیماری کا اضافہ ہو گیا۔ جب میں اپنے گھر آئی، جب میں گھر آ گئی، پوچھا سلام کیا اور پوچھا کیا حال ہے، میں کہا ٹھیک ہے۔ پھر میں ان سے کہا کہ آپ اگر اجازت دیں تو میں اپنے ابا کے گھر چلوں۔ یہ کہہ رہی ہے کہ میں یہ چاہ رہی تھی کہ میں ابا کے گھر جاؤں تو میں ان لوگوں سے پوچھوں انہوں نے کیا سنا ہے، کیا واقعی یہ سب بات صحیح ہے، کیا ایسا ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، چلی جاؤ۔ میں اپنے ابا کے گھر آ گئی، جب گھر آئی تو میں نے اپنی امی سے پوچھا کہ امی لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں بیٹی، تم اتنا اثر مت ہو، پریشان مت ہو، اگر کوئی عورت بہت خوبصورت ہو اور اس کی بہت ساری شوقنے ہوں تو ایسا ہوتا ہے۔ انہوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، مطلب ان کو پہلانے کی کوشش کہ نہیں تم بہت خوبصورت ہو، بہت اچھی ہو، تمہارے شوہر تمہیں اتنا مانتے ہیں، اتنی ساری شوقنے ہیں تمہاری، تو حسد میں کسی نے ایسا الزام لگایا ہوگا، مت پریشان۔ میں نے کہا سبحان اللہ، لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں، یقین نہیں آ رہا تھا کہ مجھے لوگوں نے ایسا کہا، میرے بارے میں ایسی باتیں ہو رہی ہیں۔ کہتی ہیں کہ میں رات بھر روتی رہی، ابھی تک تو پتہ ہی نہیں تھا بیچاری کو، ابھی تک تو روئی نہیں، پورے 1 مہینے سے شہر میں کیا ہو رہا تھا وہ واقف ہی نہیں تھی، آج ان کو پتا چلا تھا، آج ان کو امڑ کے ساری رلائی آ پھر کہا کہ میں رات بھر روتی رہی، میرے آنسو نہیں رک رہے تھے، نہ مجھے نیند آ رہی تھی، روتے روتے صبح ہو گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح ہوئی، اس دن کیا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب کو اور اسامہ بن زید کو بلایا۔ حضرت علی کو اس لیے کہ وہ بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے، بہت قریب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حضرت زید کو اس لیے، اسامہ بن زید کو اس لیے کہ وہ آپ کے گھر پلے ہوئے تھے، بچے جیسے تھے، وہ ان کے بہت قریب تھے۔ اور یہ بھی بات ہوئی کہ اس پورے عرصے میں وحی بھی نازل نہیں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچے تھے کہ وحی اگر نازل ہو جاتی تو بھی مجھے کچھ پتا، تو وحی بھی نازل نہیں ہوئی تھی اس پورے عرصے۔ تو ان دونوں کو بلا کے آپ نے ان سے مشورہ لیا، مجھے کیا کرنا چاہیے ایسے حالات۔
اسامہ نے کہا کہ آپ جانتے ہیں آپ کی بیوی بہت پاک ہے، اور حضرت اسامہ کو حضرت عائشہ کی پاکی کا بھی اندازہ تھا اور نبی کے وسلم سے جو محبت ہے اس کا بھی اندازہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے اہل ہیں، اللہ کے رسول، یہ آپ کی گھر والی ہے اور ہم نے ان کے اندر خیر ہی دیکھی ہے ہمیشہ. حضرت علی سے پوچھا تو حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے رسول بہت عورتیں ہیں، کس بات کی پریشانی ہے، ایک کو چھوڑ دیجیے دوسری کر لیجیے. نہیں تو پھر اس سے باندی سے پوچھ لیجیے، حضرت عائشہ کی جو باندی تھی اس سے پوچھیے، وہ کچھ بتا سکتی ہے. اگر ایسا کچھ ہوگا تو باندی جانتی ہوگی. تو اس باندی کو بلایا گیا، بریرہ کو. حضرت بریرہ آئی، ان سے پوچھا بریرہ تم نے کبھی کچھ ایسی چیز دیکھی تھی جو تمہیں اس سے شکایت ہوئی ہو یا تمہیں کچھ غلط لگا ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، خدا کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا کوئی ایسی چیز نہیں تھی، بس یہ کہ ابھی کم سن ہے، بچی ہے، آٹا گوندھ کے سو جاتی ہے، بکری آ کے آٹا کھا جاتی ہے، بس یہی کچھ ہے، ورنہ اور ایسی کوئی اخلاقی برائی میں نے ان کے اندر نہیں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، ممبر پر گئے اور کہا کہ ایک شخص مجھے مسلسل تکلیف پہنچا رہا ہے، اسی منافق کے بارے میں، عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے بارے میں. یہ شخص ہے، مجھے برابر اس میرے گھر والوں کے سلسلے میں یہ مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے، کون اس کو میری طرف سے کون مجھ سے اس کی صفائی پیش کرے؟ میں نے تو اپنے گھر والوں میں خیر ہی دیکھی ہے. اور یہ ایسے آدمی کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی حضرت صفوان کا، کہ ان کے اندر بھی خیر ہی دیکھی گئی ہے اور وہ کبھی میرے گھر آیا گیا نہیں، میرے گھر والے کبھی اس کے ہاں آئے گئے. تو پھر کون ذمہ داری لے گا اس الزام کی جو یہ شخص لگا رہا ہے اور یہ تکلیف اٹھا رہا ہے؟ حضرت سعد بن معاذ اٹھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں، اگر وہ ہمارے خاندان کا ہے، اوس کا ہے، تو میں اس کی گردن مار دوں، اور اگر وہ خزرج والوں کا ہے تو آپ حکم دیجیے گا جو ہم کریں گے. تو پھر جو خزرج والے سردار تھے وہ اٹھ گئے، وہ بھی بہت نیک انسان تھے، لیکن ان کے اندر اس وقت تیش آ گئے اس بات پہ کہ اگر ہمارے بارے میں ہوگا تو تم کیوں کرو گے، ہم اپنے قبیلے والوں کا ہم خود کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم تم کیوں کرو گے، ہم اس کو قتل کریں گے. وہ منافق، تم منافق ہو گئے ہو، منافقوں کی طرف سے لڑ رہے ہو. عبداللہ ابن ابی نے غلط کیا ہے تو وہ منافق ہے اور ہم اس کا بدلہ لیں گے. اب وہ دونوں قبیلوں کے سردار آپس میں تو میں ہونے لگی اور بات گرم ہونے لگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ممبر پر ہی تھے اور وہ دونوں بہت زیادہ گرمی ہونے لگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاموش کرایا لوگوں کو اور آپ ممبر سے نازل اتر گئے، کوئی فیصلہ نہیں کیا، خاموشی سے ممبر سے نیچے. تو اس دن مسجد میں ایسا ہوا. اور وہ حضرت عائشہ کے لیے اس دن میں پورے دن روتی رہی، نہ مجھے نیند آ رہی تھی نہ مجھے میری آنسو رک رہے تھے. پھر دوسری رات آ گئی، وہ رات بھی ایسے ہی گزر گئی، پوری رات میں روتی رہ گئی، نہ میرے آنسو رکتے تھے نہ مجھے نیند آتی تھی. صبح ہوئی تو میرے امی ابو میرے پاس آئے، میں لگاتار 2 رات سے رو رہی تھی، مجھے ایسا لگ رہا تھا روتے روتے میرا کلیجہ پھٹ جائے گی. وہ دونوں میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور میں رو رہی تھی. اتنی دیر میں انصار کی ایک عورت آ گئی، وہ بھی آ کے بیٹھ گئی، وہ بھی میرے ساتھ رونے لگی. ہم لوگ اسی طرح سے وہ آ کے میرے پاس بیٹھ گئے. 1 مہینہ ہو گیا تھا جب سے اس طرح سے بیٹھے تھے، اور 1 مہینہ ہو گیا تھا اس تب سے کوئی وحی بھی نازل نہیں ہوئی تھی. وہ بیٹھے، انہوں نے پہلے کلمہ شہادت پڑھا، اس کے بعد پھر کہا کہ عائشہ سنو، مجھے تمہارے بارے میں ایسی ایسی بات سننے میں آئی، ایسا ایسا چرچا ہے، اگر تم بے گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری بے گناہی نازل کر دے، اور اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو تم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، اب استغفار کرو. بندہ اگر اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. بندہ کرے تو گناہ کا اعتراف کرے اور توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، کہنی جیسے میری آنکھ میں خشک ہو گئے، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو تم توبہ کر لو، یعنی کہیں سے بھی آپ کو یہ خیال ہے کیا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے؟ یہ الفاظ سن کے ان کی آنکھوں آنسو ایک دم خشک ہو. انہوں نے میں اپنے ابا سے کہا، اپنے والد کی طرف متوجہ کہا ابا جان آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب دیجیے. ان کا بیٹی مجھے ہی سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا کہوں. تو میں نے اپنی امی سے کہا امی آپ کچھ کہیے نا. ان کا بیٹی میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں اللہ کے رسول سے کیا کہوں. انہوں نے کہا کہ اور میں اس وقت بچی تھی، میں نے قرآن پاک بہت زیادہ نہیں پڑھا تھا نا، بہت زیادہ یاد تھا.
لیکن مجھے یہ بات یاد تھی، جو جو کچھ ہو رہا تھا اور جو لوگوں کے اس میں تھا، کیا میں نے ان لوگوں سے کہا کہ میں جانتی ہوں لوگ کیا باتیں بنا، اور مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کے دل میں وہ بات بیٹھ گئی، اور مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ دھیرے دھیرے اس بات پر یقین کرتے جا رہے ہیں، لیکن میں یہ نہیں کہوں گی، اگر میں یہ کہوں گی کہ میں گناہ ہوں، بے گناہ ہوں، آپ یقین نہیں کریں، اگر میں کہوں کہ ہاں میں گناہ گار ہوں، تو میں وہ کیوں کہوں جو میں نے نہیں کیا ہے؟ جب میں بے گناہ ہوں تو میں کیوں کہوں؟ اگر میں کہہ دوں گی آپ لوگ یقین کر لیں گے اس بات، تو میرے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ میں اگر اپنی بے گناہی بتاتی ہوں تو آپ لوگ یقین نہیں کریں گے، اپنے آپ کو گناہ گار کہہ دوں یقین کر لیں گے، لیکن میں ایسا کہوں گی تو اب میں صرف اتنا ہی کہوں گی جو یوسف علیہ السلام کے ابا نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما۔ حضرت یوسف کی، حضرت یعقوب کی جو دعا تھی، وہ ان کو اس وقت قرآن میں سے وہ اتنا حصہ یاد ہے، انہوں نے کہا کہ اب میں یہی کہوں گی اور کچھ نہیں کہہ سکتی، میں نے کروٹ بدلی اور دوسری طرف منہ کر کے دیکھ، مجھے پورا یقین تھا کہ میں بے گناہ ہوں، اور مجھے پورا یقین تھا کہ میری بے گناہی اللہ تعالیٰ میری بے گناہی نازل کرنے والا ہے، لیکن خدا کی قسم میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میرے بارے میں قرآن نازل ہو جائے گا، ایک وحی ہوگی جو قیامت تک کہ میرے اوپر میرے بارے میں پڑھا جائے گا، مجھے یہ اندازہ نہیں، میں اپنے آپ کو اس سے بہت معمولی سمجھتی تھی کہ اللہ وحی نازل کرے میرے معاملے میں، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب دیکھیں گے یا اللہ تعالیٰ ان کو مطلع کر دیں گے کہ میں بیمار، میں بری ہوں، بے گناہ ہوں، لیکن خدا کی قسم ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھے ہوئے تھے، ابھی گھر والوں میں سے کوئی وہاں سے ہلا بھی نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آپ کی وہ کیفیت ہو گئی جو وحی لانے آنے کے اوپر کیفیت ہوئی، جب وہ کیفیت دور ہوئی تو آپ مسکرا رہے تھے، سب سے پہلی بات جو انہوں نے کہی وہی کہی کہ عائشہ اللہ کا شکر ادا کرو، اس نے تمہاری برات نازل کر دی۔ میری ماں نے کہا اٹھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کا شکریہ ادا کرو، میں نے کہا نہیں اٹھوں گی، نہ شکریہ ادا کروں گی، میں صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گی، اللہ تعالیٰ نے میری برات نازل کی، کسی کو بھی نہیں تھا، کسی نے بھی نہیں میرا ساتھ کیا، صرف اللہ تعالیٰ نے میری برات نازل کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کری جو آیات ابھی ہم پڑھیں گے، آیت نمبر 11 سے لے کے آیت نمبر 20 تک، یہ 10 آیتیں تھیں۔ جب میری برات نازل ہو گئی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب آج کے بعد میں مصطح پر ایک پیسہ خرچ نہیں کروں گا، کیونکہ مصطح رشتہ دار بھی تھے، ضرورت مند بھی تھے، تو اللہ نبی حضرت ابو بکر ان کے اوپر خرچ کرتے ہو دیتے۔ تو پھر یہ اگلی آیت نازل ہوئی کہ کیا تم لوگ، وہ آیتیں آگے آئیں گی جو حضرت ابو بکر مصطح کے بارے میں نازل ہوئی، تو جب وہ آیتیں نازل ہوئی تو ابو بکر نے کہا نہیں ہرگز نہیں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر۔ پھر انہوں نے جو مصطح کا نفقہ دیتے تھے وہ انہوں نے پھر دینا شروع کیا اور کہا میں اس کو کبھی بند نہیں کروں گا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، بہت اہم بات ہے آگے سنیے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پوچھ رہے تھے اس وقت انہوں نے زینب بنت جہش سے بھی میرے بارے میں پوچھا، زینب تمہارا کیا خیال ہے، تم نے کیا دیکھا؟ تو زینب نے کہا تھا اللہ کے رسول میں اپنی آنکھوں اور کانوں کی حفاظت کروں، میں نے تو ہمیشہ خیر ہی دیکھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں میری ان سے ٹکر چلتی، ان سے برابری چلتی، لیکن ان کی تقوی، ان کی نیکی نے ان کو وہاں محفوظ رکھا، ان کو موقع ملا تو میرے بارے میں کچھ کہنے، لیکن انہوں نے میرے بارے میں منہ نہیں کھولا، جبکہ ان کی بہن ہمنا نے اس میں حصہ لیا اور جو لوگ بھی اس میں ہلاک ہوئے۔ اب اس واقعے سے آپ اندازہ کریے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کے اوپر وہ ایک مہینہ کیسا گزرا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ ایک مہینہ کیسا گزرا تھا، ایک مہینے سے زیادہ گزرا تھا، تقریباً 40 دن ہو گئے۔ اس کے بعد اگر کوئی کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے تو وہ اس کا کیا جواب دیں گے؟ اگر غیب کا علم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مہینے اتنی تکلیف میں گزارتے، حضرت عائشہ کے اتنے آنسو بہتے، ان کے یار غار صدیق اکبر اتنے دکھ میں رہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے ان لوگوں کو دکھی ہونے دیتے؟ کیا صحابی بدر، مجاہد بدر اس طرح سے ذلیل ہوتے؟ اس طرح سے لوگوں نے کوشش کی تھی کرنے، اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو یہ سارا فساد ایک مہینہ بچتا، منافقوں کو اتنا موقع ملتا نہیں، حاشا وکلا، وہ ایک اللہ کے ایک بندے اس کے رسول،
وہی آنے کا انتظار کر رہے تھے، اور وہی آنے تک ان کو کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، یہاں تک کہ جب وہی آ گئی اور ان پر برات نازل ہو گئی۔ آگے دیکھیے، اب ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ بے شک جو لوگ، جن لوگوں نے یہ جھوٹ گڑھا ہے، یہ تمہیں میں سے ایک گروہ ہے، تم ان کو اپنے لیے برا مت سمجھو، یہ تمہارے لیے خیر ہوئی۔ کیا خیر ہوئی؟ خیر یہ ہوئی کہ جو منافق تھے وہ سامنے آ گئے، جو منافقوں کی چالیں تھیں وہ سب سامنے آ گئی، اور جو کمزور ایمان کے لوگ تھے وہ بھی سامنے آ گئے، اور مسلمانوں کو اندازہ ہو گیا کہ آئندہ اگر ایسے حالات آئیں تو ہم لوگوں کے لیے کیا صحیح طریقہ ہوگا، اور ان کو ہدایات مل گئی کہ آئندہ اس طرح کی باتوں میں نہیں پڑنا ہے۔ تم اس کو اپنے لیے برا مت سمجھو، یہ تمہارے لیے خیر تھی، اس میں جس نے جتنا حصہ لیا اس کو اتنا ہی گناہ ملے گا، اور جس نے اس کی بڑی ذمہ داری اٹھائی تھی اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے یہ بات سنی تھی تو مومن مرد اور مومن عورتیں اپنے بارے میں بھلا سوچتے، ایک بار وہ سوچتے کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے تو عائشہ کیسے کر سکتی ہے، فوراً انکار کرنا چاہیے تھا، اور ایسا ہوا بھی۔ کچھ لوگوں نے یقین کر لیا، کچھ لوگوں نے خاموش رہ گئے، لیکن کچھ لوگوں نے انکار کیا۔ حضرت ابو ایوب جب گھر گئے تو حضرت ام ایوب نے ان سے ایسے کہا کہ آپ نے سنا ہے عائشہ اور صفوان کے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ تو حضرت ابو ایوب نے کہا ام ایوب یہ بتاؤ، اگر تم صفوان کے ساتھ ہوتی، اگر تم راستے میں رہ گئی ہوتی تو کیا تم ایسا کرتی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو کہا عائشہ، ام ایوب تم سن لو، عائشہ تم سے 1000 درجہ بہتر اور صفوان مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہے، تو ان کے بارے میں ہم یہ کیسے، جو ہم اپنے بارے میں نہیں سوچ سکتے وہ ہم ان کے بارے میں کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ رویہ ہونا چاہیے تھا تم سب کا، جب کسی کے بارے میں کوئی خبر سنو تو پوچھو کہ میں اگر نہیں کر سکتی تو میں اس کے بارے میں کیسے سوچوں کہ اس نے ایسا کیا ہوگا، اب جیسے میں ہوں ویسے اس کو سوچوں، جیسے اپنے بارے میں سمجھتی ہوں ویسے اس کے بارے میں سمجھوں۔ جب تم لوگوں نے یہ سنا تھا تو مومن مرد اور مومن عورتوں نے اپنے بارے میں بھلا گمان کیوں نہیں کیا، اور کیوں نہیں کہا فوراً کہ یہ کھلا ہوا جھوٹ ہے، یہ الزام ہے، یہ بہتان ہے، اور یہ لوگ جو یہ خبر لے کر آئے تھے کہ اس پر 4 گواہ کیوں نہیں لے کر آئے؟ اگر یہ 4 گواہ نہیں لے کے آئے ہیں تو یقیناً اللہ کے نزدیک کے لوگ جھوٹے ہیں، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تم پر یہاں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو جس معاملے میں تم لوگوں نے حصہ لیا تھا اس کی وجہ سے تمہیں بہت بڑے عذاب کا سامنا کرنا پڑا ہوتا۔ تم نے رسول کے گھرانے کے بارے میں انگلی اٹھائی تھی وہ زبان کھولی تھی، یہ بہت معمولی نہیں تھا، یہ گناہ بہت بڑے عذاب کا سامنا کرنا ہوتا ہے، یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت رہے گی تمہارے اوپر۔ اندازہ کرو تم لوگ کیا کر رہے تھے، اپنی زبانوں سے لے رہے تھے اور اپنے منہ سے کہتے جا رہے تھے، یعنی ہر ایک ایسے سے اٹھا اٹھا کے پھیلا رہا تھا، جیسے کوئی چیز یہاں سے اٹھائی یہاں رکھی، یہاں سے اٹھائی یہاں رکھی، سن رہے تھے بول رہے تھے، سن رہے تھے بول رہے تھے، بغیر کسی تحقیق کے، مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، اس کے بارے میں تمہیں کوئی یقینی خبر نہیں تھی، اور اس خبر کو تم ایسے ایک دوسرے تک منتقل کر رہے تھے، تم اس کو معمولی سمجھ رہے تھے، اللہ کے نزدیک یہ بہت سنگین بات تھی۔ جب تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی تبھی کیوں نہیں کہا کہ ہمیں ایسی بات نہیں کہنا چاہیے، ہمیں اپنی زبان سے ایسی بات نہیں نکالنا چاہیے؟ جب ایک نے سنا تھا تو اس نے وہی بات کیوں نہیں ختم کری؟ وہ بات آگے کیسے پہنچی؟ فوراً اس نے یہ کہا ہوتا کہ میں اپنے منہ سے ایسی بات نہیں نکال سکتا، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، یہ تو بہت بڑا الزام ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ تم آئندہ ایسی بات، ایسی اس طرح کی کوئی حرکت کرو، آئندہ بھولے سے بھی اس طرح کی کوئی حرکت مت کرنا اگر تم مومن ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتوں کو کھول کھول کر واضح کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی علیم ہے اور حکیم ہے۔ یہ علیم اور حکیم یہاں اس سورے میں بار بار اس کا تکرار ہے، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ کے علم میں تھا، اس کے قانون، اس کی حکمت پر ہے۔ اب یہ دیکھیے ان لوگوں کا جنہوں نے یہ برائی پھیلائی تھی، بے شک وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان کے درمیان بدکاریاں پھیلیں، برائیاں پھیلیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے وہ کون لوگ ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ ان کو کس عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، اور آج بھی اور ہمیشہ کے لیے یہ قانون ہے۔ جو لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ معاشرے میں برائیاں پھیلیں، چاہے وہ بری کہانیاں لکھ کر، برے ناول لکھ کر، برے افسانے لکھ کر، برے ویڈیو بنا کر، برے گانے بنا کر، یا اور کوئی بھی کام کر کے، اگر کوئی یہ خواہش کرتا ہے کہ کسی ذریعے سے معاشرے میں برائیاں پھیلیں، اس کے لیے دنیا اور آخرت کا عذاب ہے۔ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم بہت مصیبت میں پڑ جاتے، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم پر بہت مہربان ہے اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں پہ یہ آیت مکمل ہوئی جو اس وقت نازل ہوئی۔ اس کے بعد پھر آگے، اس لیے کہ ہم اپنے معاشرے اور سماج کو
محفوظ رکھ سکیں، آگے اس کے لیے بھی بہت ساری نصیحتیں. ان لوگوں جو ایمان لائے ہو، شیطان کے خطوات پر مت چلو، اس کے نقش قدم پر، اس کی رہنمائی پر مت چلو. جو بھی شیطان کی رہنمائی میں چلے گا تو اس کو یہ جان لینا چاہیے کہ شیطان تو بدکاری اور برائی کا حکم دیتا ہے، تو تم بھی بدکاری اور برائی کرنے لگو گے. اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر، اس کی رحمت نہیں ہوتی، تو تم میں سے کوئی بھی پاک نہیں رہتا. اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے. آیت نمبر 22 جس کے بارے میں ابھی حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ابو مستح کے بارے میں نازل ہوئی. جب حضرت ابوبکر نے قسم کھائی کہ اب مستح پہ خرچ نہیں کروں گا، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ تم میں سے جو لوگ فضل والے ہیں، خوشحال اور خوشادہ لوگ ہیں، وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ ہم رشتہ داروں اور مسکینوں اور مہاجروں پر خرچ نہیں کریں. کیونکہ مستح جو تھے وہ رشتہ دار بھی تھے، مسکین بھی تھے اور مہاجر بھی تھے، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے. یہ تینوں صفات ان کے اندر جمع. تو یہ لوگ جنہوں نے، جو مالدار لوگ ہیں، وہ یہ قسم نہ کھائیں کہ ہم رشتہ داروں اور مسکینوں اور مہاجر گزار سے کام لو، معاف کر دو. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور بہت مہربان. اندازہ کریے کتنی بڑی بات تھی جو مستح نے کہی تھی، اور صدیق اکبر کی بیٹی اور اس معصوم عورت کے بارے میں. لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ معاف کر دو، نظر انداز کر دو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا. اور سنتے ہی حضرت صدیق اکبر نے فوراً کہا کہ کیوں نہیں، میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر، اور میں مستح کو معاف کرتا ہوں، اور جو کچھ میں اس کو دیتا تھا میں اس میں سے کبھی کچھ نہیں روکوں گا، کبھی کچھ کمی نہیں کروں. کیا ہم اتنی آسانی سے قرآن پاک کی اتباع کرتے ہیں؟ اس طرح سے کوئی آیت سامنے آئے تو فوراً اپنا دل، اپنی انا، اپنی چھوڑ کے فوراً اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے جھک جاتے ہیں. ایک بار بھی نہیں کہا کہ نہیں ایسے کیسے، اتنا بڑا کام کیا انہوں نے، اللہ تعالیٰ میرے اوپر مہربان، میں کچھ اور نیکی کما لوں گا، میں کچھ اور کر لوں گا. نہیں، یہ وہ لوگ تھے جو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے تھے اور نیکیوں کے لیے راستہ ڈھونڈ. اگر انہوں نے غصے میں، تکلیف میں، بہت لمبے عرصے جھیلی بھی تکلیف میں، اگر انہوں نے قسم کھا لی تھی تو فوراً اپنی قسم سے واپس آ اور فوراً انہوں نے توبہ کر لی. اس بات یہ تربیت ہوتی ہے. جب قرآن کی کوئی آیت نازل ہو جائے تو ہم کیا، ہماری انا کیا، ہمارا نفس کیا، ہماری خواہشات کیا، ہماری عزت کیا، سب کچھ اللہ کے لیے قربان ہو جائے. بے شک جو لوگ پاک دامن معصوم مومن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، غافلات مطلب معصوم جن کو خبر بھی نہیں ہوئی اس گناہ کی، ان کے اوپر الزام لگا دیا. جو لوگ پاک دامن معصوم اور مومن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، دنیا اور آخرت میں ان کے اوپر لعنت ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اور قیامت کے دن ان کی اعضاء ان کے لیے گواہی دیں گے. سب سے پہلے کیا چیز گواہی دے گی ان کے خلاف؟ ان کی زبانیں. اس زبان سے انہوں نے پھیلائی تھی نا برائی، سب سے پہلے زبان گواہی دے گی، پھر یہ ہاتھ گواہی دیں گے، اور پھر یہ پیر گواہی دیں گے. کیونکہ جب آپ تصور کریے کہ قافلہ وہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں اور دور سے اونٹ پر کوئی بیٹھی ہوئی عورت اور کوئی آدمی پکڑ کے چلا، دور سے وہ آتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو جب منافقوں کی نظر پڑی اور ان کو سمجھ میں آیا کہ وہ حضرت عائشہ چھوٹ گئی تھی اور یہ صفوان نظر، ان لوگوں نے کیا کیا، فوراً زبان سے کہنا، متوجہ کر کے اشارہ کرنا، اور پھر چل پھر کے سب کے پاس، اس کے پاس جا کے، اس کے پاس جا کے، اس کے پاس جا کے، اس کے پاس جا کے. پہلا گناہ کس نے کیا تھا؟ زبان نے. دیکھتے ہی کہا کہ آ گئی، بچ کے تو نہیں آئی ہیں. پہلی چیز یہ زبان سے کی. اس کے بعد پھر پاس والوں کو مخاطب کرنا، پھر جا کے دوسروں سے کہنا، اور اس بیج کو پورے میں بونا. تو سب سے پہلے زبان شریک تھی، پھر ہاتھ، پھر پیر. اسی حساب سے قیامت کے دن یہ چیزیں ان کے خلاف گواہی دیں گی. اس دن ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پیر ان کے عمل کی گواہی دیں گے، اور اس دن اللہ تعالیٰ ان کو پورا بدلہ دے دے گا، جو ان کا حقیقت میں جو ان کا بدلہ ہے. اور اس دن ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور یہی واضح اور کھلا ہوا ہے. آگے ان کی بات کو، اسی بات پہ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ نبی کے گھر میں ایسی عورت ہو، عورتیں ہوں گی ناپاک، گھر میں ناپاک ہوتی. خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے.
پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہوتی ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہوتے ہیں، اور یہ بے گناہ ہوتے ہیں، بالکل معصوم ہوتے ہیں ان باتیں سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ اب معاشرے کی اصلاح اور اس کو اس طرح کے حالات سے بچانے کے لیے، گندگی سے بچانے کے لیے کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، سب سے پہلی ہدایت، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے گھر کے علاوہ کسی گھر میں بھی اچانک مت داخل ہو جب تک کہ تم ان کو مطلع نہ کر دو اور ان کے گھر والوں کو سلام نہ کر دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا تاکہ تم پاک رہو۔ پہلا حکم گھر میں آنے جانے کے تعلق سے کہ گھر میں اطلاع دے کے آؤ، سلام کر کے آؤ، اور سلام کر کے اندر مت گھس جاؤ، جب سلام کا جواب مل جائے تب پھر اندر۔ اگر تمہیں گھر میں سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، گھر میں نہیں کوئی ہو، تو پھر گھر میں داخل مت ہو جب تک کہ اجازت نہ مل جائے گھر میں آنے۔ اگر کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ، برا مت ماننا۔ یہ مت سوچنا کہ یہ کہہ دیا نہیں ہے گھر پہ، کہہ دیا بعد میں آؤ، کہہ دیا سو رہی ہیں، برا لگ جاتا ہے نا۔ کسی کے دروازے پہ جاؤ کوئی کہہ دے کہ ابھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں ہوا ازکا لکم، تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اب ایک بار ہم اس کو سوچ لیں کہ ہمارے لیے یہ زیادہ بہتر ہے، اور یہ سوچیں کہ کوئی ہمیں دروازے سے واپس کر دے، ایک بار ہم کو واپس آنا ہے تاکہ ہم کو وہ چیز مل جائے جو زیادہ بہتر ہے۔ دروازے پہ سے کیا، فون پہ بھی دیکھا، میسج دیکھا، جواب نہیں دیا، میں نے فون کیا تھا فون نہیں کیا، بڑے شکوے ہیں لوگوں۔ اگر تمہیں گھر میں کوئی نہیں ملے تو مت داخل ہو، جب تک مت داخل ہونا جب تک کہ اجازت نہ مل جائے۔ اگر اندر خاموشی ہے تو بھی مت داخل ہو۔ ایک بار دروازہ بجانے کے بعد اتنی دیر انتظار کرو جتنے میں کوئی 4 رکعت کی نماز پوری کر، پھر دوسری بار دروازہ بجاؤ، پھر ٹھہر جاؤ، پھر دروازہ بجاؤ، 3 بار میں بھی نہیں کھلے پھر واپس چلے جاؤ، اور جب واپس جاؤ تو دل میں اپنے کوئی شکایت مت لے کے جاؤ، یہ سمجھ کے جاؤ کہ یہی میرے لیے بہتر تھا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے واقف ہے، تم گھر اس دروازے پہ سے پلٹے غصے سے، کینے سے، شکایت سے، یا صاف دل لے کر، اللہ تعالیٰ تمہارے عمل سے واقف ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کے گھر گئے اور انہوں نے ان سے اجازت لی، انہوں نے السلام علیکم، کہ وہ خاموش ہے، دھیرے سے جواب دیا کہ آپ سنے نہیں، پھر انہوں نے دوبارہ سلام کیا، پھر بعد پھر انہوں نے خوب دھیرے سے جواب دیا، تیسری بار پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے سلام کیا، پھر انہوں نے دھیرے سے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کے جانے لگے، پھر دوڑ کے آئے پیچھے سے لپٹ گئے کہ میں بار بار آپ کا سلام سننا چاہ رہا تھا اس لیے میں ایسا کر رہا تھا، پھر لے کے گئے۔ لیکن یہ کہ اس میں شکوہ شکایت نہیں ہونا چاہیے، دل میں کچھ ہونا چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے احکام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے ہوئے، فرض کیے ہوئے، اس پر عمل کرنا ہے، اس میں ہمارے لیے خیر ہے، واللہ علیم حکیم۔ ہاں اگر کوئی ایسا گھر ہے جس میں کوئی رہنے والا نہیں ہے، اس میں تمہارا ضرورت کا سامان رکھا ہوا ہے تو اس میں جا آ سکتے ہو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو جو تم ظاہر کرتے ہو۔ مومن مردوں سے کہہ دیجئے، یہ ہر مومن مرد کے لیے اس کے ایمان کے حوالے سے یہ حکم آیا ہے، مومن مردوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے تعلق کو جوڑ دیا نگاہوں سے شرمگاہوں کا، اگر اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے، اس سے نگاہوں کے ملنے سے لے کر شرمگاہوں تک کے بہت لمبا سفر ہوتا ہے، لیکن ابتدا یہیں سے ہوتی ہے، اگر یہیں پہ دروازہ بند کر دیا جائے تو وہ آگے والا سفر نہیں ہو سکتا، اس لیے رکاوٹ یہیں پہ لگائی جائے تاکہ آگے نہ بڑھ سکے۔ اگر اپنی نظروں کو جھکا کر رکھا تو تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت کے لیے زیادہ بہتر، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ مومن عورتوں سے کہہ دیجیے، مومن عورتوں سے بھی ان کے ایمان کے حوالے سے یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں، ایسا نہیں کہ وہ برقع اڑے ہوئی ہیں ان کا منہ ڈھکا ہوا ہے تو نوز پیس میں سے آنکھیں نکال کے پٹر پٹر دیکھیں، باتیں کریں،
दुकानों पे जाए, दुकान वालों से आंखें मिला के बातें कर रही है, नहीं, नजर झुकाने का हुक्म उनको भी है। मोमिन औरतों से कह दीजिए अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, और हरगिज अपनी जीनत का इजहार न करें कि जो खुद दिख जाए। अगर हवा चलने से बुर्का उड़ गया, या अगर कपड़ों के बुरके के बावजूद भी कुछ चीजें नजर आनी, कितनी लंबी है, कितनी मोटी है, किस रंग की है, जो भी चीजें अगर नजर आती है, अगर कोई चीज बेख्याली में नजर आ गई, आस्तीन ऊपर हो गई, थोड़ा चूड़ी नजर आ गई, या कुछ आ गया, जो दिखाना नहीं है, जो दिख जाए, गलती से अगर कोई चीज दिख जाए वो माफ है। लेकिन खुद तैयार होके जाए, जाए आईलाइनर लगा के, काजल लगा के, सुरमा लगा के, मेहंदी भी लगी हो, अंगूठी भी पहने, चूड़ी भी पहने, ये हाथ दिख रहे तो अच्छे दिखेंगे, ये जीनत का इजहार है। जीनत का इजहार नहीं करना है, वो चीज जो खुद से नजर आ जाए, सिर्फ उसकी इजाजत। अपनी जीनत को ना दिखाएं। जीनत क्या चीज है? वो कपड़ा अगर दुकान पे लटका हुआ है तो जीनत नहीं है, वो आपने पहन लिया तो वो जीनत। वो बाल आपके सर पे है तो आपकी जीनत है, वो निकल के कंघे में आ गए तो जीनत नहीं है, फिर उसको कहीं फेंक दीजिए, उसको देखने से नहीं गुनाह होगा। जो आपके सर पे चोटी और आपके बाल है, जो आपका हुस्न है, आपका जमाल है, आपका ताज है, उसका पर्दा करना। कंघे में बाल निकलते हैं तो उसको पूछती है औरतें, बाजी इसको कहाँ फेंके, गैर मर्दों की नजर न पड़े। और सर के बालों पे नजर पड़ जाए तो कोई बात नहीं। ये जेवर, ये कंगन, ये अंगूठी, ये चूड़ी, ये मेहंदी, ये जब तक मार्केट में होता है, अलमारी में होता है तो जीनत नहीं होती। ये आपके जिस्म पे है तो ये जीनत है। ये अंगूठी यहाँ रखी भी देखेंगी तो जीनत नहीं है, ये आपकी उंगली में है तो ये जीनत। समझ गई जीनत मतलब? जीनत को छुपाना है, जीनत का इजहार नहीं करना। आगे देखिए, और अपने दुपट्टे को अपने सीने पर फैला लो। अल्लाह अकबर। पूरी उम्मत को ये खबर देना पड़ेगी, ये हुक्म बताना पड़ेगा कि ये मोमिन औरतों, अपने दुपट्टों को अपने सीने पर फैला लो। दुपट्टा, बुर्का फैशन हो गया, फैशन के मुताबिक दुपट्टा छोटा हो गया। छोटा होते 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 सर, 2.5 मीटर का दुपट्टा होता है, सर पे खूब लपेटा जाता है, तह पे तह, पलेट पे पलेट, तह पे तह, पलेट पे पलेट, और फिर 1000 पीने उसमें लगाई जाती है। और वो दुपट्टा गला भी गुद दिखता होता है और सीना भी खुला हुआ होता है और पीठ भी, और कंधे भी खुले। जहाँ होना चाहिए दुपट्टा वहां नहीं होता है, लेकिन होता है 2.5 मीटर का सर पे डिब्बा। हमारे पर्दा किस कदर मजाक हो गया है। पर्दा वो करके भी बेपर्दा है, पर्दा करके भी हम जीनत का इजहार करते हैं, या अल्लाह माफ करना। अपने सीने पर अपने दुपट्टे को फैला लो। दोबारा उसी आयत में दोबारा फिर वही हुक्म आ गया, वलायुब्दीना ज़ीनतहुन्ना, हरगिज़ हरगिज़ अपनी जीनत का इजहार न करें ये औरतें, सिवाय किसके सामने? अपने शौहर, अपने बाप, शौहर के बाप, यानी ससुर महरम होते हैं, ससुर के सामने बनाव सिंगार करके जा सकते हैं, कोई मसला नहीं, जैसे अपने अब्बा वैसे ससुर। उसके बाद अपने बेटे, शौहर के बेटे, अपने भाई, शौहर के भाई, शौहर के भाई भी हैं? नहीं नहीं नहीं, शौहर के भाई नहीं होते हैं, शौहर के भाइयों से बहुत बचना होता है। अपने अपने बेटे, शौहर के बेटे, फिर अपने भाई, अपने भांजे, अपने भतीजे। भाई भांजे भतीजे ये नहीं, नहीं नहीं तो मुमानी है, नहीं वो तो चच्ची है। तब अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जिनकी मुमानी हो, जिनकी चच्ची हो, उनके सामने जीनत का इजहार नहीं करना। हुर्मत हुर्मत है, कानून कानून है, शरीयत से। और जिस कदर पर्दे में रहेंगे उस कदर हुस्न रौनक होगी, और दिल में पाकी रहेगी, रिश्तों में तहारत रहेगी, ताल्लुकात में मजबूती रहेगी, घर आबाद रहे, जिस कदर शरीयत के मुताबिक अमल हो सके। हाँ, तो अपने बेटे, अपने भाई, अपने भांजे, अपने भतीजे, और अपनी औरतें अजनबी जगहों पर, अजनबी मजलिसों में सच बनकर जाना। जिन औरतों के ऊपर हमको भरोसा नहीं है कि वो फोटो खींचेंगी, कि उसको कहीं भेजेंगी, कि उसका गलत इस्तेमाल करेंगी, या और कहीं कोई फसाद मचाएंगी, जब तो फोटो का रिवाज नहीं था, लेकिन उस वक्त भी मना किया गया है कि जो अपनी औरतें हैं उनके सामने जीनत का इजहार करो, अजनबी औरतों के सामने मत करो। अपनी औरतें, अपनी बांदियां, या वो अपने वो नौकर चाकर या ताबे लोग
جن کے اندر کسی طرح کی کوئی شہوت کوئی رغبت باقی نہ ہو، یعنی بہت بوڑھے گھر کے وہ ملازم جو بہت انتہائی بوڑھے ہو گئے، ایسے نہیں کہ گھر میں پلمبر آ رہے ہیں، صفائی کرنے والا آ رہے ہیں، مزدور لگے ہوئے، نہیں، وہ سب تابعین میں آ جائیں گے، سب کے سامنے گھر میں مزدور لگے ہوئے آرام سے کھا رہی ہیں، پی رہی ہیں، اٹھ رہی ہیں، چل رہی ہیں، پھر رہی ہیں، کیا بات ہے؟ ارے 2 مہینے مزدور لگے رہیں گے، 2 مہینہ کس سے پردہ کیا ہے؟ نہیں کرو بھائی، تمہیں 2 مہینہ برقع اڑ کے بیٹھنا پڑے برقع اڑ کے بیٹھو، جو بھی طریقہ اختیار کرنے اختیار کرو، لیکن جو مزدور ہے وہ مزدور ہے، جو پردہ اور تو اور آپ اور سنیں، یہ تو گھر میں آنے جانے والے، صفائی کرنے والے، برتن دھونے والے اور مزدور کرنے والے، اس سے آگے بڑھ کے شادی بیاہ کی محفلوں میں جہاں پورے سجاؤ بنا کے ساتھ جاتی ہیں، وہاں ویٹر مرد نہیں ہوتا ہے، کیمرہ مین اس کو مرد نہیں سمجھا جاتا ہے، نکالنے اور کھانا کھلانے والے ہوتے ہیں وہ مرد نہیں ہوتے، ہر ایک اندر گھس رہا ہے، کوئی کیمرہ لے کر آ رہا ہے، کوئی شربت لے کر آ رہا ہے، کوئی ساری عورتیں، پردے والی عورتیں، برقعے والی عورتیں، دیندار گھرانے کی عورتیں بہت آرام سے بیٹھی ہوتی ہیں، کیا بھائی؟ ارے یہ تو ویٹر ہے، ارے یہ تو کیمرہ مین ہے، تو یہ کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے، مرد نہیں ہے، ان سے پردہ نہیں ہے، حد ہے۔ یہاں تابعین غیر اولی الاربہ من الرجال کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو تمہارے زیر دست ہو، جو آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہ کر پائیں، دوسری بات اتنے بزرگ ہو چکے ہو کہ ان کے اندر کوئی شہوت نہ رہ جائے، ان لوگوں کے بارے میں کہ ان لوگوں کے سامنے جا، یا وہ بچے جو ابھی عورتوں کی باتوں کو نہیں سمجھ پاتے، وہ بچے اگر محلے پڑوس کے وہ بچے جو بڑے ہونے لگے، سمجھدار ہونے لگے، پھر ان کو گھر میں آنے جانے پابندی لگے، یہ بیٹا بڑے ہو گئے تو آواز دے کے آیا کر، بیٹا بڑے ہو گئے تم پوچھ کے آیا کر، یہ نہیں کہ وہ بچہ چھوٹے پہ سے آ رہا تھا تو جوان ہو گیا تب تک وہ گھر ہی میں آ رہا ہے، بچہ ہی ہے تب تک، اس کے بعد اپنے پیر مار کر مت چلو کہ تمہاری پوشیدہ زینت کا اظہار ہو جائے، اگر کوئی پائل پہنے ہوا ہے، کوئی ہیل پہنے ہوا ہے، اور یہ حکم ہے کہ وہ ایسا نہ چلے کہ اس کی آواز سنائی دے اور کوئی متوجہ ہو، اگر چھپی ہوئی زینت کو اللہ تعالیٰ اس طرح سے چھپانے کو کہہ رہے جو نظر نہیں آ رہی ہے، بجنے پہ نظر آئی، تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ چہرہ کھولنے کی اجازت ہے؟ پورا میک اپ کر کے پوری زینت کے ساتھ چہرہ کھول کے چلیں اور کہیں کہ اس میں اختلاف ہے، کہاں پہ ہے اختلاف؟ خالی یہ کہتے ہیں سب لوگ اس میں اختلاف ہے، اس میں اختلاف ہے، ایک بات مل گئی ہے منہ کھول کے چلنے کی، اس میں اختلاف ہے، کوئی یہ نہیں بتا پائے گا کہ کہاں ہے وہ اختلاف، بہت دور دور کی حدیثیں لے کے آئیں گے، جو حدیث جس میں عورت کے نماز کے کپڑے بتائے گئے کہ نماز میں عورت کے صرف چہرہ اور دونوں ہاتھ کھلے رہ سکتے، اس حدیث کو لے کے آئیں گے، کہیں گے عورت کا صرف چہرہ اور ہاتھ کھلا رہ سکتا ہے، ارے بھائی یہ نماز میں یا باہر نکلنے پر؟ یہ نماز کی بات ہے، باہر نکلنے کی بات نہیں، باہر نکلنے کے لیے تو کہا گیا ہے کہ المرأۃ عورت پوری کی پوری اور چھپانے کی چیز ہے، حتیٰ کہ اس کے پائل کی کھنک کہا گیا ہے کہ وہ بھی آواز نہ آ جائے کسی کو، تو اس کے بعد پھر معقول ہے یہ کہا گیا اس کے کپڑوں کی خوشبو نہ سونگے کوئی، اس کے زیور کی کھنک نہ دیکھے کوئی، اس کے بعد وہ میک اپ کر کے گھومے اور کہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، معقول ہے، دماغ میں اترتی ہے یہ بات؟ لیکن ہم اسی زمانے میں پیدا ہوئے، کیا اور اپنے پیر مار کے نہ چلو کہ جو تمہاری پوشیدہ زینت ہے اس کا اظہار ہو جائے، اور اس کے بعد ان سارے احکام کی تعمیل کرنے کے بعد اگر تم سے کہیں کوئی کوتاہی ہوئی ہے، کوئی کمی ہوئی ہے، تو وہ توبو الی اللہ، تم سب اللہ کی طرف رجوع کرو، جمیعاً، جمیعاً کا ہے نا، تم سب، ایھا المومنون، تمہارے ایمان کا حوالہ دے کے کہا جا رہا ہے اگر تم مومن ہو تو تم سب اللہ کی طرف رجوع کرو اور اس سے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیتے ہیں، اس سے پہلے کوتاہی ہوئی ہے پردے کے معاملے میں، زینت کے اظہار میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی ہوئی ہے، کسی سے کسی طرح کے کوئی تعلقات رہے ہیں، فون پر، بات چیت پر، کسی طرح کی بھی کوئی کمی ہوئی ہے، رشتے داروں میں کچھ ہنسی مذاق ہوا ہے، کوئی ایسی باتیں ہوئی ہیں، کہیں بھی حد سے گزرے، ہم اپنے پردے کی حدود سے آگے گزرے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو، اس سے توبہ کرو اور آگے نہ کرنے کا عزم کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ ایک اس سورے میں پورے کچھ چیزیں احتیاط کی ہیں اور کچھ چیزیں علاج کی ہیں، یعنی اگر غلطی ہو جاتی ہے تو کیا کرنا ہے وہ الگ سزا، لیکن غلطی ہونے سے پہلے کیا احتیاط کرنا ہے وہ الگ ہے، یہ جو ابھی آیتیں آئی ہیں یہ احتیاط کی ہیں
کہ ہم کو سماج میں برائی ہونے سے پہلے یہ احتیاط کرنا. آگے اور دیکھیے احتیاط کے باب میں اور ہدایات آ رہی ہیں. دیکھو تمہارے سماج میں تمہارے معاشرے میں جو بھی غیر شادی شدہ ہیں ان کی شادی کرا دو، چاہے وہ بیوہ ہو، چاہے مطلقہ ہو، چاہے ان کی بیوی مر گئی ہو، چاہے شادی ہوئی ہی نہ ہو، چاہے انہوں نے طلاق دے دی ہو، کسی بھی حالت میں کسی بھی حالت میں اگر وہ جوڑے کے بغیر ہیں، اگر ان کی بیویاں نہیں ہیں تو ان کا نکاح کرا دو. اور اسی طرح سے تمہارے باندی اور تمہارے باندی اور غلاموں میں سے بھی جو نیک لوگ ہیں ان کا بھی نکاح کرا دو. اگر وہ فقراء ہیں، ضرورت مند ہیں تو فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے بے نیاز کرو. بے شک اللہ تعالیٰ بہت کشادہ ہے، اس کی اختیارات، اس کی حکومت بہت وسیع ہے، اس کے خزانے بہت بڑے ہیں اور وہ جانتا ہے اس کو کب کس کو دینا. یہاں باندی اور غلاموں کے لیے بھی اور نیک لوگوں کے لیے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی کا بھی نکاح کرنے کے لیے یہ بات مانے نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ابھی غریب ہے، کمالے جمع کر لے بنا لے. تب سماج میں برائیوں سے بچنا ہے اگر تو تم ان کے مالدار ہونے کے انتظار مت کرو، نکاح کر دو. اللہ تعالیٰ دولت دینے والا ہے اور وہ جانتا ہے کہاں دینا ہے. تم نکاح کرا دو، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اپنے فضل سے بے نیاز کرنے کا، اس وجہ سے اس کا انتظار کیے بغیر کہ بیٹا کما رہے نہیں کما رہے نکاح کر دو. اگلی ہدایت دیکھیے. اور جن لوگوں کو نکاح کے لیے مناسب رشتہ نہیں مل رہا ہو یا نکاح نہیں ہو پا رہا ہے کسی وجہ سے، تو ان کو پاکی کا خیال رکھنا چاہیے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے بے نیاز نہ کر دے، جب تک کہ ان کو کوئی مناسب رشتہ مل جاتا ہے، مناسب حالات ہو جاتے ہیں، جب تک کہ وہ اپنے آپ کو پاک دامنی کے ساتھ رکھے. اور تمہارے غلاموں میں سے اگر کوئی مکاتبہ کرنا چاہتا ہے یعنی پیسے دے کے اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہے اور تم ان کے اندر خیر دیکھتے ہو تو تم ان کی مدد کرو اور ان کو مال دے کر ان کی آزاد کرنے میں ان کی مدد کرو. اور بدکاری پر مجبور نہ کرو اگر وہ پاکی کی زندگی گزارنا چاہتے اور اگر وہ پاکی کی زندگی نہیں گزارنا چاہتی ہیں تو بدکاری کرا دو نہیں. یہ مزید تاکید ہے کہ اگر وہ خود بھی پاکی کی زندگی گزارنا چاہتی ہیں تو ان سے بدکاری نہ کرو، اس لیے کہ زمانے جاہلیت میں پیسے کمانے کا یہ بھی ایک ذریعہ ہوتا تھا. یہ خوبصورت جوان باندیاں ہوتی تھی ان کو استعمال کرایا جاتا تھا اور جو پیسہ آتا تھا وہ مالک کا ہوتا تھا. تو اگر وہ عورتیں وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں تو تم ان کی مدد کرو، اگر نہیں پاک دامن رہنا چاہتی تو بھی تم ان کی حفاظت کرو اور ان کے ساتھ ان کو بدکاری مت کرواؤ اور اس کے ذریعے پیسہ مت کمانے کی کوشش کرو. تم دنیا کی تھوڑی سی پونجی جمع کرنا چاہتے ہو، کیا مل جائے گا اس کے بدلے؟ تھوڑے سے پیسے. جس نے بھی ان کو مجبور کیا بدکاری پر تو وہ جان لے کہ تم اس کو مجبور کر دو گے اور اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا اور مہربان. ہم نے تمہاری طرف کھلی ہوئی آیات نازل کی ہیں اور تم سے پچھلے لوگوں کی مثالیں بھی بیان کی ہیں اور اس میں نیک لوگوں کے لیے نصیحت. آیات مبینات ہیں، گزشتہ لوگوں کی مثالیں ہیں اور نیک لوگوں کے لیے نصیحت. اس کے بعد آیت نور شروع ہوتی. اللہ نور السماوات والارض، آسمان اور زمین میں جو نور ہے وہ اللہ کی ذات سے. اس کے نور کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی چراغ ہو، جیسے کوئی تاک ہو اور اس میں ایک چراغ ہو. وہ چراغ شیشے کی چمنی میں رکھا ہوا، چمنی جیسے چمکتا ہوا تارا ہو اور وہ چراغ روشن کیا گیا کس چیز سے؟ زیتون کے مبارک درخت کے تیل سے، یعنی مبارک درخت کے زیتون کے تیل سے روشن کیا گیا. اور وہ درخت جو نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے، یعنی پورے دن اس پر دھوپ پڑتی ہے، بیچ میں ہے وہ درخت. اتنا اچھا تیل ہے اس کا، ایسا لگتا ہے کہ آگ چھونے کی جل جائے. نور پر نور، یعنی ایک آدمی کا دل ہوتا ہے، اس کے اندر اس کا سینہ ہے، اس کے اندر اس کا دل ہے، اس دل میں اس کی نیک فطرت اور اس کی فطرت بہت نیک ہے، وہ ہدایت قبول کرنے کے لیے تیار ہے. قرآن کی آیتیں نازل ہوتی نہیں ہیں تو اس کا ایمان بڑھنا شروع ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے نور کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ فطرت کے نور پر قرآن کا نور، ہدایت کا نور. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو اپنے نور کی طرف ہدایت دیتا ہے، اپنی روشنی کے لیے ہدایت دیتا ہے.
اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے مثال بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے. یہ لوگ کہاں ملتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جن کے سینوں میں اللہ کا نور ہوتا ہے ان گھروں میں جہاں اللہ نے اجازت دی ہے، حکم دیا ہے ان گھروں کو بلند کیا جائے اور اس میں اس کا نام لیا جائے، وہاں صبح شام تسبیح بیان کرتے ہیں. وہ لوگ جن کو تجارت غفلت میں نہیں ڈالتی، ایسا نہیں کہ تجارت نہیں کرتے، وہ کاروبار نہیں کرتے ہیں، وہ دنیا کے کسی کام میں نہیں لگتے، نہیں کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تجارت، خرید و فروخت، مال، ملازمت، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ چیز اللہ کی یاد سے ان کو غافل نہیں کرتی. ایسا نہیں کہ اس میں پڑھ کے وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے. یہ لوگ جن کو کوئی تجارت، کوئی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے، وہ نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں ہوتے ہیں، وہ ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے جس دن دل اور نگاہیں پلٹ جائیں گی. یہ دن ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، نگاہیں ہمارے ساتھ، یہ سب پلٹ جائیں گے. یہ اللہ سے ڈرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کا ان کو بدلہ دے اور ان کو فضل اپنے فضل سے بڑھا کر دے. اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے. یہ تو اہل ایمان کی مثال ہو گئی. ان کا دل فطرت سلیمہ ہوتی ہے، ان کا دل صاف ہوتا ہے، قرآن کی آیات ان کے دلوں کو روشن کر دیتی ہیں، صبح شام اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، دنیا کے کسی کام میں بھی پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہوتے ہیں، اس کی یاد سے غافل نہیں ہوتے ہیں اور ہر دم نیک کام کرتے ہیں. اب برے لوگوں کی مثال دیکھیے، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے اعمال کی مثال کیسی ہے؟ جیسے چٹین میدان میں پانی نظر آئے، سراب نظر آئے، پیاسا دور سے دیکھ کے سمجھے گا کہ وہ پانی ہے. آپ تصور کریے ریگستان کا چٹیل میدان ہے، ہر طرف ریت 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 ہے، کہیں پانی کی ایک بوند نہیں، اور مسافر بہت پیاسا ہے، پھر اس کو بہت دور آخر میں پانی نظر آتا ہے اور وہ اس پانی کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے اور چلتا چلا جاتا ہے، چلتا چلا جاتا ہے. جب وہ بہت دور اس پانی تک پہنچتا ہے تو پتا چلتا ہے وہ پانی نہیں تھا، وہ تو ریت چمک رہا تھا جس کو سراب کہا جاتا ہے. جب وہاں پہنچ کے اس کو سراب نظر آتا ہے تو اس کی کیا حالت، یعنی بہت زیادہ جس وقت وہ ضرورت مند ہے پانی کا اور اس کو یقین ہے پانی ملنے کا، اس وقت پانی نہیں ملا. بالکل یہی مثال ہے کافروں کے اعمال. وہ دنیا میں کام کرتے ہوں گے اور قیامت کے دن جب ان کو بہت زیادہ ضرورت ہوگی اس عمل کی اور اس ثواب کی، جب وہ اپنے عمل کے پاس جائیں گے تو وہاں کو کچھ بھی نہیں ملے گا، کوئی بھی عمل ان کے اس لائق نہیں ہوگا جو وہاں نظر آئے. اور پھر وہاں کیا ہوگا؟ لم یجدوا شیئا ووجد اللہ عنده. وہاں پانی تو نہیں ملا، وہاں کوئی نیکی تو نہیں ملی، اللہ تعالیٰ وہاں موجود تھا اور اللہ نے وہاں پورا حساب لے لیا. اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لے گا. تو جب اللہ تعالیٰ حساب لے گا تو ان کے پاس کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. یہ ایک دوسری مثال سے سمجھیے، یہ خشکی کی مثال تھی، اب پانی کی مثال. جیسے سمندر ہے، سمندر کی تاریکیاں ہیں، گہرا سمندر، بہت گہرا سمندر، اوپر تہ بتہ موجیں ہیں، لہریں ہیں، اس کے اوپر بادل ہے، تہ بتہ تاریکیاں، وہ سمندر کی گہرائی میں. اس کے بعد سمندر کی اتنی ساری اونچائی، اس کے بعد اس پہ لہریں، پہ موجوں پہ موجیں، اس کے بعد پھر بادلوں پہ بادل. سمندر کی گہرائی میں اتنا اندھیرا ہے، اگر اپنا ہاتھ نکالے تو اس کو اپنا ہاتھ بھی نظر، اپنا ہاتھ دیکھنا چاہے تو ہاتھ بھی نہ دیکھ سکتے. جسے اللہ روشنی نہ دے اسے کون روشنی دے سکتا ہے؟ تو کافروں کی مثال یہی ہے. اتنے اجالے میں رہتے ہیں جو بھی ہوتا ہے بتہ تاریکیوں میں رہتے ہیں، شرک کی تاریکی، کفر کی تاریکی، نفاق کی تاریکی، غفلت کی تاریکی، حسد کی تاریکی، جہالت کی تاریکی. تاریکیاں ہی تاریکیاں ہیں، اس تاریکی میں ان کو روشنی کہاں سے؟ اب آپ یہ دیکھیے، آگے تم نے دیکھا کائنات کی ہر چیز، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، آسمان و زمین کے بیچ میں جو ہے، جو پرندے سب بستا ہے، یہ سب کے سب اللہ کے لیے اس کی تسبیح بیان کر. سب کو اپنی نماز کا طریقہ معلوم ہے، سب کو اپنا تسبیح کا طریقہ معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کے اعمال سے واقف. آسمانوں و زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے اور اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے. تم نے دیکھا کس طرح سے اللہ تعالیٰ بادلوں کو لے کر آتا ہے، پھر ان کو ایک جگہ اکٹھا کرتا ہے، پھر ان کو تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر اس میں سے بارش کے موٹے موٹے قطرے گرنے لگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آسمان سے اس طرح اولے برساتا ہے اور اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے ہمکنار کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے محروم کرتا ہے. اس کی بجلی کی چمک ایسی ہوتی ہے لگتا ہے آنکھوں کی روشنی چلی جائے گی. اللہ تعالیٰ دن اور رات کو پلٹتا ہے، بے شک اس میں نصیحت ہے آنکھوں والوں کی.
अल्लाह ताला ने हर मखलूक को पैदा किया पानी से, हर मखलूक को पानी से पैदा किया है। उसमें से कोई ऐसा है जो पेट के बल चलता है, कोई 2 पैरों पे, कोई 4 पैरों पे। अल्लाह ताला जो चाहे बनाए, कोई उससे ज्यादा पैरों पे भी चलने वाला है, कोई उड़ने वाला है। अल्लाह ताला जो चाहता है बनाता है। बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखता है। और हमने खुली हुई निशानियां नाजिल की है। अल्लाह जिसको चाहे सीधे रास्ते की हिदायत। ये लोग कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, उसके रसूल पर ईमान लाए। ये कहते हैं कि हमने इताअत और फरमाबरदारी करी, उसके बाद फिर इनमें से एक ग्रोह मुंह फेर कर चल देता है। यकीनन ये मोमिन नहीं। जब इनको अल्लाह उसके रसूल की तरफ बुलाया जाता है कि उनके दरमियान फैसला कर दिया जाए, तो ये मुंह फेर कर चल देता है। और अगर इनके हक में कोई बात होती है तो दौड़ते हुए चले आते। क्या बात है? क्या इनके दिलों में कोई मरज है, या ये शक और शुबह का शिकार है, या इन्हें ये लग रहा है कि अल्लाह उसके रसूल के साथ ज्यादती करेंगे? नहीं, बल्कि ये लोग जालिम है। मोमिनों का रवैया तो ये होता है कि जब अल्लाह उसके रसूल की तरफ बुलाया जाए फैसला करने के लिए, तो कहें कि हमने सुना, हमने इताअत की। फौरन सुने और फौरन हाजिर हो जाए। तो यही लोग कामयाब होने वाले। जो अल्लाह उसके रसूल की इताअत करेगा, जो अल्लाह से डरेगा, उसकी नाराजगी से बचेगा, तो यही लोग कामयाब होने वाले। ये अल्लाह की कसम खा खा कर कहते हैं कि अगर हमें हुक्म दिया गया तो हम जरूर जंग करने निकले। कह दीजिए कसम ना खाओ, तुम्हारी ताकत का हाल मालूम है, पता है कितने फरमादार। अल्लाह ताला तुम्हारे हर अमल से वाकिफ। कह दीजिए अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो। अगर वो मुंह फेर लेते हैं रसूल की जिम्मेदारी, जो भी मोमिन होंगे और नेक काम करेंगे, उनसे अल्लाह ने ये वादा किया है कि वो जरूर करेंगे। दीन को मजबूत कर देंगे, जो दीन अल्लाह ने उनके लिए पसंद किया। और उनके खौफ के बाद, उनके खौफ की हालत के बाद अमन अमान की हालत आएगी। बस ये कि वो मेरी इबादत करें, मेरे साथ किसी को शरीक न करें। और जिसने इसके बाद कुफर किया तो यही लोग गुनाहगार हैं। नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और रसूल की फरमाबरदारी करो, तब तुम्हारे ऊपर अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी। यकीन उम्मीद है कि तुम्हारे ऊपर रहम किया, हमारे पकड़ से बाहर निकल जाए, यही किसी को बेबस कर सकते हैं। इनका ठिकाना तो दोजख में है। इनको यहाँ मोहलत दी गई है, इनका ठिकाना दोजख में है और ये बदतरीन। अब इस तमीज के बाद फिर लोग रखते हैं और इस्लाह के और तरबियत के कवानीन हैं। इनको हम और से पढ़ें, समझें और हम अपने बच्चों को उसका आदी बनाएं कि तुम्हारे कमरे में आने के लिए घर के अंदर ईशा के बाद ये 3 होते हैं। और अपने कपड़े ऊपर वाले उनको उतार कर लटका देता है और अपने आराम की खातिर हल्का होकर सोता है। तो अगर ऐसे वक्त है तो उसमें ये पर्दे के मकाम आते हैं, ये पर्दे की जगह है, औकात है। बच्चों को इसकी आदत डलाई जाए कि इन 3 औकात में वो इजाजत लेकर आता है, चाहे वो गुलाम बांदिया हो, चाहे वो नाबालिग। फजर से पहले, जोहर के वक्त जब आराम का वक्त होता है, और ईशा की नमाज के बाद। ये 3 तुम्हारे पर्दों के वक्त है। इसके अलावा कोई हरज नहीं है वो लोग तुम्हारे यहाँ आए जाएं। ये सब तुम सब एक दूसरे के यहाँ आने जाने वाले हो। इस तरह अल्लाह ताला तुम्हारे लिए अपनी आयात को वाजे करता है। अल्लाह ताला जानने वाला और हिकमत वाला है। अब जब बच्चे बालिग हो जाए उनका क्या हुक्म है? और तुम्हें से जो बच्चे बालिग हो जाए तो उनको भी उस तरह इजाजत लेना चाहिए जिस तरह इससे पहले के लोगों ने इजाजत ली। बड़े लोग जिस तरह इजाजत लेकर आते जाते, उस तरह उनको भी इजाजत लेकर आना जाना चाहिए। इस तरह अल्लाह ताला तुम्हारे लिए अपनी आयतों को बयान करता है। अल्लाह ताला जानने वाला और हिकमत वाला है। और वो औरतें जो उम्र दराज औरतें, जिनको अब निकाह की कोई रगबत, कोई ख्वाहिश नहीं रह गई है, कोई हरज नहीं है, तो वो मेहंदी लगाना,
سر بالوں میں مہندی لگانا کہ بوڑھے نہ نظر آئے، ہاتھوں پہ مہندی لگانا، کپڑے اچھے پہننا، اس طرح کا زینت کا اظہار کرنے کا کوئی جذبہ نہ ہو سکتا اس حالت میں. لیکن اس میں بھی ایسی حالت میں اگر وہ پاک دامنی کا طریقہ اختیار کریں، اگر وہ پردے داری کے طریقہ اختیار کریں لی جاتا ہے، لیکن پھر بھی ان کے پردے میں کچھ رخصت ہے. اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. نابینا، لنگڑا، بیمار کوئی حرج نہیں ہے نابینا پر یا لنگڑے پر یا بیمار. نہ تو خود تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں کھاؤ یا اپنے ابا کے گھر، اپنی اماں کے گھر، اپنے بھائی بہنوں کے گھروں میں، اپنے چچا اور پھوپھیوں کے گھروں میں، اپنے خالہ اور ماموں کے گھروں میں، یا وہ گھر جن کی چابیاں تمہارے پاس ہیں، یا تمہارے دوستوں کے گھروں میں. کوئی حرج نہیں ہے ان گھروں میں آنے جانے اور کھانے پینے. مل جل کر ایک ساتھ کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ، اس میں بھی کوئی حرج. جب تم لوگ کسی گھر میں داخل ہو تو اس کے آداب کا خیال رکھو. سلام کر کے جاؤ. سلام کر کے جاؤ. یہ سلام تمہارے اپنے اوپر تمہارے لیے دعا ہو، مبارک اور پاک دعا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جب تم کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر سامنے والا تم کو دعا دے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو تم نے یہ گویا اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاک اور مبارک دعا. اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتوں کو واضح کرتا ہے تاکہ تم اس کو سمجھ. مومن کون ہے؟ مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور جب کسی اجتماعی معاملے میں ہوتے ہیں تو بغیر اجازت لیے وہاں سے رخصت نہیں ہوتی. کسی میٹنگ میں، کسی پروگرام میں کہیں ہوتے ہیں تو ایسا نہیں کہ دھیرے سے اٹھے چپ چاپ نکلے، بغیر اجازت لیے وہاں سے نہیں نکلتے ہیں. جو لوگ آپ سے اجازت لے کر نکلتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. اگر وہ اپنے کسی کام کے لیے اجازت لیں تو آپ ان میں سے جس کو چاہیں اجازت دے دیجیے، اور جو نکل جاتا ہے اس کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریے. بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی کوتاہی یا اس کی پریشانی یا اس کی جو مجبوری تھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر. آگے حکم آ رہا ہے کہ رسول کے پکار اپنے آپس میں ایک دوسرے کی پکار کے ذرا مت کہ کوئی ہمیں بلا رہا ہے تو مرضی ہوئی سنا مرضی ہوئی نظر انداز کر دیا. رسول کی آواز کو ایسے مت کرنا، مرضی ہوئی سنا اور مرضی ہوئی نظر انداز کر دیا. اور جب رسول نہیں ہو تو رسول کے احکام، رسول کی سنت، رسول کی شریعت اس کو ایسے مت کرو کہ سنیں گے دل چاہے گا کریں گے، دل چاہے گا نہیں کریں گے. جیسے کسی اور کی کوئی بات ہو کہ فلاں ایسے کہہ رہا تھا، فلاں یہ کہہ رہا تھا، دل چاہے سنا دل چاہے نہیں سنا، مانا نہیں مانا. لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کوئی بات اور آپ کو یقین ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے، یہ سنت ہے، یہ شریعت ہے، تو پھر اس کو نظر انداز کرنا، اس سے غافل ہونا یہ صحیح. آپس میں نبی کے پکارنے کو ایسا مت کر لو جیسا آپس میں ایک دوسرے کو پکار. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو لوگ تم میں سے جو لوگ چپکے سے نکل جاتے ہیں، جو لوگ اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو ہوشیار رہنا چاہیے کہ وہ کسی مصیبت میں پڑ جائیں گے یا دردناک عذاب میں پڑ جائیں گے. سن لو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہیں. اور جس دن تم اس کی طرف واپس لے کر جائے جاؤ گے، جس دن تم سب اس کی طرف واپس پلٹائے جاؤ گے، اس دن وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم نے کیا کیا تھا. اللہ تعالیٰ سے واقف. دیکھیے جب سورہ شروع ہوئی تھی تو وہاں یہ لکھا ہوا تھا یہ سورہ ہم نے فرض کی ہے، ہم نے نازل کی ہے، ہم نے فرض کی ہے، اور ہم نے اس میں واضح آیات نازل کی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اب سورت ختم ہو رہی ہے کہ تم نے ان واضح آیات سے نصیحت حاصل کی کہ نہیں. آسمانوں اور زمین کے لیے جو کچھ ہے اللہ کے پاس ہے، جو تم کر رہے ہیں وہ خوب جانتا ہے، اور جب پلٹ کر جاؤ گے تو تم سے پوچھے گا تم نے کیا کیا. اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے. یا اللہ بہت بھاری سورہ ہے، بہت بھاری احکام، بہت بھاری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرما کہ ہم اس کے تقاضوں کو پورا کر سکیں اور ہم اس کی اس ذمہ داری کو ادا کر سکیں اور ہم اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے والے. اور جہاں اللہ تعالیٰ کی ان احکام میں کوتاہی ہو رہی ہے وہاں ہم لوگوں کو صحیح بات بتانے والے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف لانے والے ہوتے ہیں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمعلمينا ولمن لهم حق علينا وللصبر. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في الاسلام. اللهم انصر عليهم نصرك الذي وعدته. اللهم ثبت اقدامهم وسدد رميهم وانصرهم نصرك الذي وعدته. اللهم احفظهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم. اللهم انا نعوذ بك ان يغتال من تحتهم. اللهم لا ترفع لليهود رايا ولا تحقق لهم. اللهم اجعلهم لمن خلفهم عبرة. اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزون.
اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك